السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دلی مرکز رائے بیان پر۔ یہ بیان چل رہا ہے علم امیر حضرت جی مولانا صاحب کا۔ تائیے ہمارا آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ تائیے لے چلتے ہیں آپ حضرات کو بیان کی طرف۔ دنیا میں محنتیں بہت سی چل رہی ہیں، اور ہر محنت کرنے والا اپنی محنت سے ہدایت کے، تربیت کے اور ماحول کے بدلنے کا تصور کیے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسی محنتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر مال ہوگا تو دین آ جائے گا، کچھ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہتھیار ہوں گے تو اسلام غالب آ جائے گا۔ اس لیے امت کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو قوت سے اسلام کو لانے کے لیے پہلے مادی قوت چاہتا ہے۔ پہلے کیا چاہتا ہے؟ مادی قوت چاہتا ہے کہ مادی قوت ہو مسلمان کے پاس، تاکہ مادی قوت سے اسلام قائم ہو جائے۔ اسلام مادی قوت سے کبھی قائم ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ تاریخ کے خلاف ہے یہ بات کہ اسلام کی بھی قوت سے غالب نہیں آیا، بلکہ امت کی ہدایت کی تمنا اور اہل باطل کے مال اور ان کے اسباب سے نفرت، یہ دو سبب ہیں اصل بنیادی اسلام کے غالب آنے اور اسلام کے پھیلنے کے۔ اور یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں، یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی، یہ دو چیزیں نہیں پائی جاتی اب مسلمانوں میں، کہ غیروں کی ہدایت کی تمنا ہو اور ان کے مال اور اسباب سے نفرت ہو۔ اب معاملہ اس کا الٹ ہے کہ غیروں کی ہلاکت کی تمنا ہے اور ان کے مال و اسباب کی طلب ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ مختلف کوششوں میں ہیں کہ اسلام قائم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے امت کی ہدایت اور تربیت کے لیے ایک طریقہ مسنون متعین کیا ہے قیامت تک کے لیے۔ وہ طریقہ مسنون قیامت تک کے لیے ہے، یہ وہ طریقہ مسنون قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ اسباب ہدایت، وہ اسباب تربیت امت اختیار نہیں کرتی، کیونکہ خیال یہ ہے کہ یہ طریقہ محنت کا اس زمانے کا ہے، اس زمانے کا نہیں ہے۔ جس طرح دین زمانوں کے اعتبار سے نہیں چلے گا، اس طرح دین کی محنت بھی زمانے کے اعتبار سے نہیں چلے گی۔ اس طرح دین زمانے کے اعتبار سے نہیں چلے گا، زمانے دین کے تابع ہیں، دین زمانوں کے تابع نہیں ہے۔ کہ جس طرح دین زمانے کے اعتبار سے نہیں چلے گا، کہ اس طرح دین کی محنت بھی زمانے کے اعتبار سے نہیں چلے گی، کہ اس زمانے کا کیا رخ ہے، کیا مزاج ہے، کیا لوگوں کی چاہت ہے، کیا لوگوں کی استعداد ہے، اسے دیکھ کے سوچو کہ زمانے کا طریقہ محنت کیا ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح اسی طریقے میں ہے جو طریقے پہلوں کے تھے، جو طریقے پہلوں کے تھے، وہ طریقے امت کی ہدایت کے ہیں اور وہ طریقے امت کی تربیت کے لیے ہیں۔ اس لیے کہ اعمال دعوت اعمال نبوت ہیں، اعمال نبوت اعمال ہدایت ہیں، کہ آپ ہدایت کا سامان لے کر آئے ہیں۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ نبی جی آپ سیدھے راستے کی طرف رہبری کرنے والے ہیں۔ اس لیے اعمال دعوت اعمال تربیت ہیں، اعمال دعوت اعمال تربیت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تربیت کے لیے مسجد سے جوڑا تھا، یہ ایک مستقل محنت تھی۔ دعوت کی محنت کا تعلق مسجد سے جوڑنا تھا، صرف پیغام پہنچانا نہیں تھا۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ دعوت کی محنت اور دعوت میں تربیت کا جو تعلق تھا وہ مسجد سے تھا، صرف پیغام رسانی نہیں تھی کہ پیغام پہنچ جاوے، بلکہ تربیت کے ماحول سے تربیت ہوتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خاص عام کو، ہر نئے پرانے کو، ہر آنے والے کو اعمال مسیح سے جوڑا تھا، تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، اللہ کا تعلق پیدا ہونے کے لیے اور دلوں کے ہدایت کے واسطے نرم ہونے کے لیے۔ امت کی بے دینی کا اصل سبب ہے امت کا مسیح سے بے تعلق ہونا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک طریقہ محنت ہے، ایک خاص طریقہ محنت ہے، اس طریقہ محنت کا پابند بننا اور امت کو اس طریقہ محنت کی طرف لانا، یہ اصل کام تھا۔ پھر امت کا تعلق مسجد سے ختم ہوا، غفلت کا، جہالت کا، ارتداد کا اصل سبب یہ ہوا بنیادی کہ امت کا تعلق مسجد سے نہیں رہا۔
تو امت علم سے محروم ہوئی، امت ایمان سے محروم ہوئی، کیونکہ علم اور ایمان کے سیکھنے کی جگہ صرف مسجد تھی، علم اور ایمان کے سیکھنے کی جگہ صرف مسجد تھی، یہ دونوں حلقے مسجد سے ختم ہو گئے کہ ایمان کا تو دعویٰ پیدا ہوا کہ ایمان کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایمان والے پیدا کیے گئے ہیں، وہاں تھوڑی کفار جڑتے تھے ایمان کے حلقے میں، کہ ایمان کے حلقوں میں تو کبار صحابہ جڑتے تھے، اور ایمان کے حلقوں میں جوڑنے کے لیے کبار صحابہ گشت کرتے تھے، بڑے صحابہ، معاذ بن جبل، عمر بن خطاب، وہ صحابہ کی خوشامد کرتے تھے کہ کچھ وقت ایمان کے حلقوں کو دو، اجلس بنا من ساعتن، کچھ وقت دو ایمان کے حلقوں کو، کچھ دیر تربیت کے ماحول میں آؤ، بازار کے ماحول سے، گھروں کے ماحول سے۔ صحابہ اپنی کیفیت کو بدلا ہوا محسوس کرتے تھے جب وہ اپنے گھریلو ماحول میں جاتے تھے، اور اس کو نفاق کہتے تھے، اس کو وہ نفاق کہتے تھے کہ یہ نفاق ہے، یہ نفاق ہے کہ ہم یہاں سے نکلنے کے بعد اپنی کیفیت کھو دیتے ہیں، یہ ہمارا نفاق ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل کر اپنی کیفیت کے کھو جانے کو نفاق کہتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑی دیر مسجد کو وقت دو کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اکثر وقت غفلت کے ماحول میں ہے، ان کا تھوڑا سا وقت ہوتا تھا غفلت کے ماحول میں، وہ اس کو نفاق کہتے تھے، وہ اس کو نفاق کہتے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ دو چیزیں بنیادی ہیں، علم اور ایمان، ان کے سیکھنے کا تعلق مسجد سے تھا، امت کا تعلق مسجد سے ختم ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے گشت کا بنیادی مقصد ہے کہ ہر امت کسی طرح مسجد کے ماحول، ہر امتی کسی طرح مسجد کے ماحول میں آ جاوے، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، یہی صحابہ گشت کا موضوع ہے کہ امت کس سے جڑے، اعمال مسجد سے جی ہاں، اس لیے کہ تربیت کا، اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے میں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ امت کہیں بھی جڑ جائے کسی بھی خیر کے کام پر مسجد سے ہٹ کر، امت تربیت نہیں پا سکتی، یہ پکی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کھول کے فرمایا ہے کہ مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنے والے اور مسجد کو وقت دینے والے یہ ہوں گے ہدایت یافتہ، اور اللہ تعالیٰ ان کی دل و ذہن میں غیر کا خوف نکال دیں گے، لم یخش الا اللہ، یہ اللہ کے غیر سے ڈریں گے نہیں، فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، کہ یہ ہوں گے ہدایت یافتہ۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ دعوت نشر و اشاعت کا نام نہیں ہے، دعوت نشر و اشاعت کا نام نہیں ہے، بلکہ دعوت ہے ایک عمل کے ماحول میں ایمان والوں کا وقت گزرنا، یہ دعوت ہے۔ آپ کی ہمارے یہاں دعوت ہے، کیا مطلب ہے دعوت کا؟ کہ کھانا بھی ہوگا، دسترخوان بھی ہوگا، اکرام بھی ہوگا، چائے بھی ہوگی، ہاں، اور کیا ہوگا؟ یہ ساری ضروریات ہوں گی، یہ مطلب ہے دعوت کا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نکل کے کہہ دیں ہمارے یہاں دعوت ہے، کسی دعوت کہ آپ کو ہمارے گھر میں آنا ہوگا، فلاں وقت کھانا کھانا ہوگا، جی ہاں، دعوت کوئی نشر و اشاعت کا نام نہیں ہے، بلکہ مخصوص اعمال کا نام ہے، جس طرح مخصوص چیزوں کا نام دعوت ہے، لوگ احترام کرتے ہیں آنے والے مہمان کے لیے دعوت دی ہے، کہ تم نے اللہ کی طرف دعوت دی ہے تو تم نے اس دعوت کے کیا اعمال قائم کیے ہیں، جن عملوں میں لا کر جوڑنا چاہتے ہو، جن عملوں میں لا کر جوڑنا چاہتے ہو تم نے کیا اعمال قائم کیے ہیں، یہ بات اصل ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ تبلیغ باتیں کرنے کا نام ہے، گشت کرو، کان میں بات ڈالو، جاؤ تاجر اپنی دکان پہ اور ملازم دفتر میں اور بات پہنچا دی، عمل کرنا نہ کرنا اس کے ذمہ۔ ہاں، اصولی بات ہے، ایک آدمی اگر اپنے گھر میں 2 آدمیوں کو کھانے کی دعوت دے تو اس کے گھر میں انتظام ہوتا ہے، اس کے گھر میں انتظام ہوتا ہے، جی ہاں، اس کے گھر میں ایک انتظام ہوتا ہے، کہاں بٹھانا ہے، کیا کھلانا ہے، کب آنا ہے، کیا پکانا ہے۔ 2 آدمی کی دعوت کرو، یہاں ہر امتی کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کہ مسجد میں کوئی عمل نہیں، یہ خلاف سنت ہے، یہ سوچ خلاف سنت، جی ہاں، میں اس لیے کیا کر رہا ہوں کہ ہر زمانہ آئے گا، اس زمانے لوگ سمجھیں گے کہ اس زمانے میں کام کیسے ہو، اس زمانے میں کام کیسے ہو، کہ نہیں، کام زمانے کے تابع نہیں ہے، کام سیرت کے تابع ہے، کام سیرت کے تابع ہے، زمانے کے تابع نہیں ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ مسجد سے جوڑنے میں اور تربیت کے کرنے میں
صحابہ کرام کا طریقہ کیا رہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بارے میں کیا حکم دیا ہے. کیونکہ تبلیغ کوئی تنظیم نہیں ہے جو زمانے کے اعتبار سے چلے کہ آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں، آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں. دعوت اور تبلیغ کہ دعوت اور تبلیغ تو ایک نبی کی بعثت کا مقصد ہے. اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں نبوت کا کیا طریقہ ہے. ہاں اس لیے میری بات یاد رکھنا سب کہ اس کام کا مشورہ تجربے کار لوگوں کے مشورے پر نہیں ہوگا کہ بھئی تجربے کار لوگ مشورہ دیں کیا کرنا ہے، کیا تجربے کار لوگ بتائیں کیا کرنا ہے. کہ نا یہ کام تجربے والوں کا کام نہیں ہے. یہ کام تو سیرت کے تابع ہے. ہر کام کرنے والے اپنے آپ کو سیرت کے تابع کرے کہ سیرت میں کیا ہے. یہی نہیں ہمارا تجربہ کیا ہے، کیونکہ تجربات ہوتے ہیں ہر زمانے کے اعتبار سے. تجربات ہوتے ہیں ہر زمانے کے اعتبار سے. جی ہاں آپ دیکھو گے کہ جو لوگ زمانے کے تجربات ہوتے ہیں نا وہ اگلے دور والے اس کو فیل کر دیتے ہیں. ہمارا تجربہ اس زمانے میں نہیں چلے گا، اس زمانے کے اعتبار سے بات چلے گی. وہ جی ہاں دوا میں، غذا میں، تعمیر میں، ضروریات میں، سواریوں میں آپ دیکھ لو. اونٹوں کی سواری سے ہوائی جہاز کی سواری آ گئی. تجربات دنیا میں چلیں گے، دین میں نہیں. دین میں نہیں. کہ دین اور دعوت میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اعمال نبوت کیا ہیں. یہ نہیں کہ تجربہ کار لوگ فیصلہ کریں کام کیسے کرنا ہے. سارے کام کرنے والے کام کے تابع ہیں. کام کرنے والوں کے تابع نہیں ہے. کام کرنے والوں کے تابع نہیں ہے. کام تو کھول کے بیان کر دیا گیا سیرت میں یہ کام ہے. اب دیکھو حیات الصحابہ پڑھو، حیات الصحابہ کی تیسری چیز پڑھو اور نہیں پڑھتے. پوچھتے ہم کام کیسے کریں، پوچھتے ہم کام کیسے کریں. یہ کام ایک دوسرے سے مت پوچھو کام کیسے کریں، کہ کام تو سیرت میں دیکھو. کام کہاں دیکھو؟ سیرت میں. جی صحابہ کی سیرت ہے. بعد والوں کی تربیت پہلوں کے طریقوں میں ہے، ہر زمانے کے طریقوں میں نہیں ہے. اس لیے جوہد ہر طریقہ محنت کو نہیں کہتے، بلکہ جوہد صحابہ کے طریقہ محنت کو کہتے ہیں کہ صحابہ کا طریقہ محنت کیا ہے یہ دیکھا جائے گا. ایک ہے انسانی ضروریات، سواری کی ضرورت، کپڑے کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، مکان کی ضرورت. یہ ضروریات بدلیں گے زمانے کے اعتبار سے. پہلے یہ سہولتیں تھی اب یہ سہولتیں، پہلے یہ سہولتیں اب یہ سہولتیں. جی ہاں کہ سہولتیں ہوتی ہیں ضروریات کے لیے، سہولت ہوتی ہے ضروریات کے لیے. ہاں وہ بیچارے بے عقل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کیا ضروری ہے کہ صحابہ کے زمانے کے طریقے پر عمل ہو، اب اونٹوں پر سواری نہیں ہے. کہ سواری کا دین سے کیا تعلق ہے؟ سواری کا دین سے کیا تعلق ہے؟ سواری کا تعلق تو ضرورت سے ہے، مقصد سے نہیں ہے. سواری کا تعلق کس سے ہے؟ ضرورت سے ہے. پہلے اونٹ پر سواری ہوتی تھی، اب گاڑی میں ہوتی ہے. کیا بات ہے؟ اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اس کا دین سے کیا تعلق؟ تو لوگ یہ کہتے ہیں ہاں کہ بھئی اس زمانے میں دیکھو، اس زمانے میں لوگ کیا چاہتے ہیں. کہ نہیں، اعمال دعوت اٹل ہیں اور اعمال دعوت اعمال نبوت ہیں، اور وہ آپ کے زمانے کے لیے نہیں، وہ قیامت تک کے لیے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو مسیح سے جوڑا تھا. میں عرض کر کے حج صاحب بڑا کرو، انہوں نے سارا کام کھول کے بیان کیا ہے. سارا کام کھول کے بیان کیا حضرت نے، اور کوئی بات حضرت کی نہیں ہے اس میں، ایک بات بھی نہیں ہے کہ ہماری رائے یہ ہے، ہماری رائے یہ ہے. نہیں، کہ ہر امتی کو چاہیے کہ وہ صحابہ کی سیرت کو دیکھے جوہد کے اعتبار سے، اور صحابہ کی سیرت کو دیکھے اعمال مسجد کے اعتبار سے. صحابہ کی سیرت کو دیکھے کہ صحابہ نے کیا کیا ہے، کیونکہ ہم مصابیح الہدا، کہ وہ ہے ہدایت کی چراغ، ہدایت کی روشنی سے ملے گی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو تربیت گاہ بنایا تھا. صرف عبادت گاہ نہیں ہے تربیت، وہ ہے مسجد. مسجد صرف عبادت گاہ نہیں ہے. سنو غور سے، عبادت کا سمجھنا بہت مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز عمل میں سے نکل چکی ہے. جی ہاں، جو چیز گھر سے نکل جاتی ہے نا وہ کبھی یاد بھی نہیں آتی. تو مسجد صرف عبادت گاہ نہیں ہے، مسجد تربیت گاہ ہے. مسجد تربیت کی جگہ ہے. جی ہاں، کہ کچھ وقت مسجد کو دو، جیسے بیمار آدمی وقت اسپتال کو دے، بیمار آدمی مسجد اسپتال کو وقت دے. جی ہاں،
کہ آپ کو روزانہ آنا ہوگا، پھر آپ کو داخل ہونا ہوگا. جی ہاں، آپ کو یہاں رہنا پڑے گا. جی ہاں، اعتکاف کی سنت ہے، اعتکاف کی سنت ہے. جی ہاں، کہ اعتکاف کی سنت ہے کہ اگر اگلے سال تک زندہ رہا تو پورے مہینے اعتکاف کروں گا. یہ بھی ہے. مسجد میں رہنا مستقل کام ہے. مسجد میں رہنا مستقل تربیت کا ایک اصول ہے. تربیت کا ایک اصول ہے. جی ہاں، کہ مسجد کو وقت دو. صرف چلت پھرت نہیں ہے، بلکہ چلنا پھرنا اس غرض کے لیے ہے کہ گشت کرنے والے وہ ایمان والوں کو مسجد میں جمع کریں. اس کے لیے گشت ہے. یہ گشت کا موضوع تھا صحابہ کے، کہ ملاقاتیں کر کے صحابہ کو ایمان کے حلقوں پر جمع کرتے تھے. یہ صحابہ کی گشت کا موضوع ہے. ہمارے گشت کا موضوع صرف ملاقاتیں رہ گئی ہیں. ہمارے گشت کا موضوع کیا رہ گیا؟ صرف ملاقات. صحابہ گشت کا موضوع آپ غور کریں. ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے تھے. عمر کہتے تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ ایمان کے حلقے میں، مسجد میں کچھ دیر کے لیے ایمان لائیں. فرماتے تھے، ایک کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو. معاذ بن جبل سید العلماء ہیں، لوگوں سے کہتے تھے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو ہمارے ساتھ، ایمان لائیں گے میرے رب پر. عبداللہ بن رواحہ کہتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ، میرے رب پر ایمان لائیں گے. یہ کام تھا کہ ان کو باہر کے ماحول سے نکالو اور تربیت کے اور فرشتوں کے پروں کے ماحول میں رکھو. یہ بات ہے. یہ حدیث میں صراحت ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں. یہ صحیح حدیث ہے کہ فرشتوں کے پروں میں لا کر بٹھاؤ. کہاں بٹھاؤ؟ فرشتوں کے پروں میں. جی ہاں، اللہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ کا گھر ہے، صرف نماز کے لیے نہیں ہے. مسجد وہ تو عمل ہوتے ہوتے نماز کھڑی ہو جاتی تھی. روایت میں ہے عمل ہوتے ہوتے نماز کھڑی ہو جاتی تھی. صحابہ کھانا کھا رہے تھے مسجد میں، نماز کھڑی ہو گئی. کیا کھا رہے تھے؟ کھانا کھا رہے تھے یہاں. اور کہہ رہے ہم نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ ہم نے کنکر سے اپنے ہاتھ پہنچے اور نماز میں شریک ہو گئے. کسے؟ کنکر بچھی ہوئی تھی مسجد نبوی میں. ہم نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ ہم نے کنکر سے ہاتھ پہنچے اور نماز میں شریک ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے تھے مسجد میں، بیان مجمع تھا، اور بیان کرتے کرتے فرمایا آؤ اب نماز پڑھنے. آؤ اب نماز پڑھنے. نماز کا وقت متعین نہیں تھا کہ مسجد میں علم کا حلقہ چل رہا ہے اور دعوت کا حلقہ چل رہا ہے اور اس درمیان نماز کا وقت آ گیا کہ چلو آپ نماز پڑھ لیں. یہ نہیں کہ اپنے گھروں پہ رہو، جو نماز کا وقت ہوگا آ جانا. امت نماز کے علاوہ مسجد میں جڑتی تھی، اس لیے نماز میں کمال تھا. نماز میں کمال تھا. اور اس زمانے میں امت نماز کے علاوہ مسجد میں نہیں جڑتی. اب آپ دیکھیں کہ اکثر نمازیوں کی نماز پر جہالت غالب ہے. اکثر نماز پڑھنے والوں کی نماز پر جہالت غالب ہے. آپ لے کر بیٹھے تو معلوم ہوگا آپ کو کیا پڑھتے ہو نماز میں، کیسے پڑھتے ہو. اللہ ماشاء اللہ کوئی ملے گا صحیح، ورنہ لوگ عمل کر رہے ہیں نقل سے، علم سے نہیں کر رہے، کیونکہ علم عبادت کی جگہ سے علم نکل چکا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ممبر سے اتحیات سکھلاتے تھے. ممبر سے اتحیات سکھلاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کا نماز خود سکھلاتے تھے. اور مسجد میں تعلیم نہیں ہے. جی ہاں، نہ مسائل کی تعلیم ہے نہ فضائل کی تعلیم ہے. یہ آپ کے مسیح کے دو بنیادی عمل تھے. یہ لوگ مسائل مسیح سے معلوم کرتے تھے اور اللہ کے وعدوں کا یقین مسجد میں بیٹھ کر سیکھتے تھے کہ جن کے وعدے ہیں ان کے گھر میں آ کر سنو. جس اللہ کی طرف سے وعدے ہیں اس کے گھر میں آ کر سنو. اب یہ معاملہ ختم ہو گیا. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ مسجد تربیت گاہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد میں رکھتے تھے. وقت ثقیف نے کہا کہ ہم اسلام تو قبول کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، دین کی محنت بھی نہیں کریں گے، زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے اور نماز بھی نہیں پڑھیں گے. مسلمان بنیں گے، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، آپ پر ایمان لائیں گے لیکن فرائض سے انکار. تو آپ نے فرمایا کہ ان کو مسجد کے ماحول میں رکھو کہ مسجد کا ماحول ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے گا. اسلام کے لیے نرم کر دے گا ان کا دل. یہ ماحول، یہ مسجد کا ماحول ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے گا. یہ ایک حقیقت ہے.
یہ کوئی تنظیم نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے کہ امت کو اللہ کی ذات سے متعلق کرنے کے لیے اللہ کے گھر سے متعلق کرنا پڑے گا. اللہ سے متعلق کرنے کے لیے اللہ کے گھر سے متعلق کرنا ہوگا. اس لیے ہماری مساجد کا کوئی اس معمول پر لانا ہے کہ ہر امتی مسجد کو وقت دے، ہر امتی مسجد کو وقت دے، اور ہر امتی کو مسجد سے جوڑے. کہ اصل کام یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھتے تھے، کیونکہ بات کے دلوں میں اترنے کی جگہ مسجد ہے. بات کے دلوں میں اترنے کی جگہ مسجد ہے. اصل بات یہ ہے. حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کان بند کر کے آئے تھے کہ آپ کی کوئی بات سننا نہیں چاہتے تھے، کوئی بات سننا نہیں چاہتے تھے. اتنا ڈرایا قریش نے کہ محمد کی بات نہ سننا، نہ ان سے بات کرنا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، نماز میں، یہ آئے کان بند کر کے. فرماتے ہیں کہ مسجد میں قدم رکھتے ہی میری کیفیت بدلی، میری کیفیت بدل گئی. پہلے میرا دل تقاضا کرتا تھا کہ ان کی بات نہ سننا، اب میرے دل نے تقاضا کیا کہ طفیل کی بات سننی چاہیے. بعد میں نے کانوں سوری نکالی اور آپ کی بات سنی اور اسلام قبول کیا، اور اپنی قوم کو دعوت دے کر 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے. مسجد سے علم کا لینا اتنا مؤثر تھا، مسجد سے علم کا لینا اتنا مؤثر تھا کہ ایک صحابی نے مسجد میں سنا کہ شراب حرام ہو گئی، انہوں نے محلے میں اعلان کر دیا، محلے میں اعلان کیا کہ لوگوں سنو شراب حرام ہو گئی. اس ایک آدمی کی آواز پر پورے مدینے نے شراب چھوڑی ہے. ایک آدمی کے اعلان پر پورے مدینے نے شراب چھوڑی ہے. ایک آدمی کے اعلان پر سارے مدینے کی عورتوں نے پردہ کیا ہے. ایک آدمی کا اعلان کہ لوگوں سنو پردے کا حکم آ گیا ہے. اگلی نماز میں عورتیں آئیں تو سب پردے کے ساتھ. ایک آدمی کا اعلان. کہاں سے سنا ہے؟ مسجد سے. اب کتنے بیانات ہیں، کتنی بازاروں میں آوازیں ہیں، کتنے اخبار رسائل ہیں، اور کتنی بے شمار کتابیں کتب خانے ہیں. تجارت ہو رہی ہے ان سے، علم سے. جی ہاں، تربیت نہیں ہو رہی، تجارت ہو رہی. جی ہاں، ایک غیر مسلم بھی دینی کتابیں بیچتا ہے. تو جی کیا مطلب ہے اس سے؟ کہ مجھے کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے تو پیسے کمانے ہیں. مجھے کیا کرنا؟ پیسے کمانے مجھے تو. جی ہاں، قرآن بھی چھاپ رہے ہیں اور حدیث بھی چھاپ رہے ہیں اور بیچ بھی رہے ہیں. کون؟ غیر مسلم. جی ہاں، جی ہاں. اب دیکھو آپ کے اجتماع ہوتے ہیں نا، اور غیر مسلم بھی دکان لگاتے ہیں. دینی کتابیں کہ مسلمان جمع ہو رہے ہیں، تسبیح بھی ہوگی، ٹوپی بھی ہوگی، اور مصلی بھی ہوگا، اور قرآن بھی ہوگا. دکان کس کی ہے؟ غیر مسلم کی. یہ علم تجارت کے لیے نہیں تھا، کہ علم تو تربیت کے لیے تھا، اور تربیت کی جگہ مسجد تھی. اب علم مسجد سے نکل گیا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت تھی کہ اللہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے اس ماحول میں لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا. اس ماحول میں لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا. یہ جمع ہونے کی سب سے بنیادی غرض ایمان تھی کہ آؤ ایمان کے حلقوں میں جڑو، تاکہ اس سے ایمان میں کمال پیدا ہو. ملاقاتیں کر کے کہتے کہ آؤ ایمان کے حلقوں میں جڑو تاکہ اس سے ایمان میں کمال پیدا ہو. اجلس بنا نؤمن ساعۃ، معاذ کا قول ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں سے استدلال کیا ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنا یہ ایمان کے ازدیاد کا ذریعہ ہے، ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ثابت کی ہے. اس سے معاذ بن جبل کے عمل سے، کہ معاذ بن جبل ان لوگوں میں تھے جو کہتے تھے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، اب رب پر ایمان لائیں گے. تو ہم نے عرض کیا کہ تربیت کی اصل جگہ مسجد ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا عذاب ٹال دیا جاتا ہے مسجد کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے. مسجد کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے عذاب ٹال دیا جاتا ہے. جو عذاب اللہ کے یہاں سے آنا مقدر ہو چکا ہے، اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں صرف مسجد کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے. یہ اللہ کے گھر کو اعمال سے آباد کر رہے ہیں. یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے. اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے. تو یہ تھا اصل کام. فرماتے تھے
کہ جتنے مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں ان نقشوں میں سے مسلمان کو نکالا جاتا تھا اعمال مسجد کے لیے، اعمال مسجد کے لیے، کہ نقشے مسلمان کو نکالا جاتا تھا اعمال مسجد کے لیے، اور یہ بتلانے کے لیے کہ جتنے تمہارے مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں ان سب میں کامیابی کا آنے کا تعلق ان نقشوں سے نہیں ہے، بلکہ ان میں کامیابی کا آنے کا تعلق اعمال مسجد سے ہے۔ تم اگر باہر کے نقشے میں کامیابی چاہتے ہو اس کا تعلق نقشوں سے نہیں ہے، کہ اس کا تعلق اعمال مسجد سے ہے، اس کا تعلق اعمال مسجد سے ہے جی، کہ جو مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دنیاوی کاموں میں فرشتوں کو مددگار بناتے ہیں، فرشتوں کو مددگار بناتے ہیں جی ہاں، کہ یہاں یہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، تم دنیا میں ان کے کام کو اپنے ذمہ لو۔ اس لیے یہ بات عام طور سے تھی کہ کوئی بات پیش آتی تھی تو لوگ مسیح کی طرف جاتے تھے، کوئی بات پیش آ جائے، بیماری آ گئی، قرضہ آ گیا، قحط سالی آ گئی، سیلاب آ گیا، بارشیں رک گئیں یا زیادہ ہو گئیں، یہ عام خیال تھا کہ چلو مسجد، کہاں چلو؟ مسجد چلو جی۔ اب یہ بات نہیں ہے، اب یہ بات نہیں ہے کہ کائنات کے کسی نظام میں کوئی تبدیلی لانی ہو تو مسجد چلو، کہ مسجد سے نظام کائنات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب لوگوں نے مسجد کو چھوڑ کر نظام کائنات کو کائنات سے جوڑ لیا ہے، نظام کائنات کو کائنات سے جوڑ لیا جی ہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی سود سے ہو جائے گی، قرض کی ادائیگی سود سے ہو جائے گی جی ہاں، کہ قرض کی ادائیگی سود سے ہو جائے گی، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اپنی دنیاوی اور دینی دونوں ضرورتوں کے اعتبار سے مسجد سے جوڑا تھا۔ ایک آدمی اپنی ضرورت کو لے کر اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے اس طرح آتا تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آتا تھا، کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ آپ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، ایک صحابی صاحب میرے دروازے پر آئے، عرض کیا کہ بارشیں بند ہو گئی ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، اللہ سے بارش کرا دیجیے۔ تو ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے دعا سے کہ آپ کی داڑھی سے بارش کے قطرے بہ رہے تھے، فوراً بارش آئی، بارش فوراً آئی۔ صحابہ فرماتے ہیں اگلا جمعہ ہو گیا ہم نے سورج نہیں دیکھا، لو بارش ہوتی رہے گی، جب روکنے چاہو گے رک جائے گی، کہ جب روکنے چاہو تب بھی یہاں آؤ، جب بارش اٹھانے چاہو تو یہاں آؤ۔ اگلے جمعہ میں صحابی آئے دروازے پر، راستے بند ہو گئے ہیں، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، پانی بھر گیا ہے، بارش بند کرا دیے۔ ہاں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد سے نکلے نماز کے بعد تو دھوپ میں چل رہے تھے، اب کوئی تعلق نہیں ہے مسجد سے۔ ایسی آگ نکلی مدینہ منورہ میں پہاڑ کی کوہ میں سے جو سارے مدینے کو جلا کے خاک کر دیتی، پورے مدینے کو آگ نے گھیر لیا۔ لوگ آئے دوڑے، مومنین آگ لگ گئی ہے۔ کہاں سے آگ آئی؟ کہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے آگ نکلی ہے۔ تو تمہار سیدھے مسجد گئے، سیدھے مسجد، وہاں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمیم داری نماز پڑھ رہے تھے، جا کے بیٹھے حضرت عمر انتظار کیا کہ نماز سلام پھیرے، نماز سے سلام پھیرے کہ تمیم یہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے، جاؤ اس کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ، جاؤ اس کو پہاڑ میں داخل کرو، یہ آگ نکلی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا، کسی اور سے کروا لو کام، یہ کام کسی اور سے کروا لو، میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی کرامت ظاہر ہو، یہ تو ایک چنگاری ہے، اس کو پہاڑ میں داخل کرنے کیا مشکل کام ہے، کیا ہے، ایک چنگاری ہے، کیا آپ چولہے کے بعد بیٹھ کے کبھی ہاتھ سینکو تو چنگاری اڑ کے آتی ہے نا کپڑے کی طرف، جی ہاں، یہ کیا ہوتا ہے، تو چنگاری تو اڑتے اڑتے بجھ جاتی ہے، کہ یہ کیا ہے، یہ تو ایک چنگاری ہے، ایک چنگاری، جی ہاں، اس کو پہاڑ میں داخل کرنے کیا مشکل ہے، لیکن میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ لوگوں کی نظر میں یہ بڑی چیز ہے آگ، اور میری نظر میں ایک چنگاری ہے، میں کر دوں گا لیکن میں چاہتا نہیں، کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں تمہیں کام کرنا ہے تو امیر المومنین کسی اور سے کرا لیجیے،
میں کر دوں گا، یہ کام مشکل نہیں ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے سامنے میری کوئی کرامت آوے اور لوگ مجھے بزرگ کہیں کہ دیکھو یہ حضرت ہیں، ان کے ذریعے سے یہ کام ہوا ہے. ہاں تواضع کی بات تھی، نہیں میں نہیں کروں گا، کسی وجہ کرا لیں. میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی ایسا کام ہو کہ جس سے لوگ میری ذات کو سمجھیں. ہاں آج کل لوگ تمنا کرتے ہیں ہم سے کوئی کرامت ظاہر ہو جاوے تاکہ لوگ ہمیں بزرگ سمجھیں. جی ہاں وہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا کہ میری کرامت ظاہر ہو، کسی وجہ کرا لیں. حضرت میں نے فرمایا نہیں تمیم یہ کام تو نہیں کرنا ہے. اور تمیم دار رضی اللہ عنہ نکلے اور آگ کو ایسا سمیٹا جیسا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے چرواہا، آگے آگے آگ اور پیچھے پیچھے تمیم، اور سمیٹ کے لے گئے پہاڑ کے اندر تک چلے گئے، نیچے آگ کے پیچھے پیچھے. حضرت فرماتے ہیں میں ساتھ ساتھ گیا دیکھنے کے لیے کہ یہ پہاڑ کے غار کے اندر کہاں تک جاتا ہے، اندر جہاں سے آگے نکلی وہاں پہنچا گیا ہے. یہ بات تھی. حضرت فرماتے تھے کہ اعمال مسجد کی وجہ سے نظام کائنات مسخر تھا مومن کے لیے، نظام کائنات مسخر تھا مومن کے لیے. جی ہاں کیونکہ ایمان کا امتحان ہے کہ آپ اپنی ضرورت میں قدم اٹھاتے ہیں مسجد کی طرف یا دکان کی طرف. بیمار ہو گیا آدمی، کیا ہوا؟ بیمار ہو گیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ پہلا قدم مسجد کی طرف ہے یا اسپتال کی طرف ہے. آپ کو نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا آپ کو. یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجد کیا بات ہو گئی کہ بیٹا بیمار ہو گیا، بچہ بیمار ہے تو اسپتال جو ہے نا مسجد نہیں جا رہے ہو، ڈاکٹر کہاں ہے؟ مسجد میں. ہم سمجھتے تھے کہ اب باہر کے اسباب غالب آ گئے مسجد پر اور ہمارے مسجد ختم ہو گئے، ہمارے مسجد ختم ہو گئے. اب باہر کے اسباب مسجد پر غالب ہیں. اگر ڈاکٹر مسجد میں ہے تو آ جائیں گے مسجد، ڈاکٹر وہاں ہے وہاں چلو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد کی طرف اللہ کی ذات سے ہونا نہیں لایا، بلکہ مسجد کی طرف اس مسجد کے اندر سبب موجود ہے وہ لے کر آیا مسجد کی طرف. ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہیں گے کہ آپ کو کام ہے نا وکیل سے، کہ ہاں وکیل سے مشورہ کرنا ہے مقدمے کے بارے میں، کہ ہاں عصر کی نماز فلاں مسجد میں پڑھیں گے، وہاں آ جانا وہاں بات کریں گے بیٹھ کر. ہاں یہ اپنا مقدمہ مسجد میں لایا ہے وکیل کے سامنے پیش کرنے کو، اللہ کے سامنے نہیں. سمجھتے تھے کہ لوگوں کو مختلف شعبوں سے نکالا جاتا ہے مسجد کے لیے تاکہ وہ سمجھیں کہ ہمارے شعبوں کے اندر جو خیر آئے گی وہ ہمارے مسجد سے آئے گی. ابو باہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض سے تنگ آ گئے اور یہ عرض کیا کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ میں اگر سال کی آمدنی قرض میں دیتا رہوں تو میرا قرضہ ادا نہ ہو. فرمایا اے ابو ماما ہم تمہیں ایسی چیز ہو کے بیٹھو، ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں کہ اگر تمہارے اوپر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو قرض میں تو اللہ ادا کرا دے. یہاں ضرور فرمائیے. آپ نے دعا سکھلائی، جی ہاں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک. دعا سکھلائی کہ اگر کتنا قرضہ ہو یمن کے پہاڑ جبل سیر کے برابر تو آسانی سے ادا ہو جائے. تو میں عرض کرا کہ یہ بات عام تھی کہ مسائل کے حل کا تعلق مسجد سے، کہ اپنے مسائل کو لے کر یہاں ہو. اب آپ کو معمول نہیں ملے گا، معمول نہیں ملے گا امت کا. تو بات پیش آ گئی ہے کہ مسجد جا رہے ہیں، اللہ سے کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے اور مسائل کے حل کے لیے اس امت کو مسجد سے جوڑا تھا، اور اب مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے صحابہ کرام کا معمول تھا. ایک صحابی آپ کے پاس بیٹھے رہتے تھے، حدیث سنتے تھے، دوسرے نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں اکیلا کماتا ہوں اور یہ آپ کے پاس رہتا ہے، میں کما کر اس کو بھی کھلاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تجھے دکان پہ جو رزق اللہ دے رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے دے رہے ہیں جو میرے پاس رہتا ہے. جہاد میں ہے ناگری شکایت کی کہ یہ دکان پر نہیں بیٹھتا، آپ کے پاس رہتا ہے. آپ نے فرمایا لعلک ترزق بہ، کہ تجھے معلوم نہیں یہ جو رزق مل رہا ہے وہ اس کی وجہ سے مل رہا ہے جو میرے پاس رہتا ہے.
عمر رضی اللہ عنہ کی نوبت تھی ایک اپنے ساتھی کے ساتھ کہ ایک دن تو مسجد میں رہنا میں بازار میں رہوں گا، اور ایک دن تو بازار میں رہنا میں مسجد میں رہوں گا، پورا دن مسجد کو، پورا دن۔ حضرت عمر کا معمول یہ تھا کہ پورا دن مسجد میں، اور ان کا پارٹنر زیارت میں کہ وہ دکان کو وقت دیتا تھا اور مسجد کو۔ سنو، ہم 2.5 گھنٹے کی باتیں ہیں، حضرت عمر کا معمول یہ تھا کہ ایک دن تو دکان بھی دیکھے گا مسجد بھی دیکھے گا، اور میں پورا دن مسجد کے لیے فارغ، جو بھی تقاضا ہو، جو بھی تقاضا ہو۔ کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہیں جو مسجد میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے گشت کرتے تھے، ان میں سے ہے عمر کہ میرا پورا دن ہوگا مسجد کے لیے، پورا دن۔ اور دوسرا آدمی کہ وہ مسجد کو بھی وقت دے گا، دکان کو بھی۔ اگلے دن اس آدمی کا پورا وقت مسجد کے لیے ہوگا، پورا دن مسجد کے لیے، اور عمر مسجد کو بھی دیکھیں گے اور دکان بھی دیکھیں گے۔ یہ ترتیب تھی ان دونوں کی، یہ نہیں اب بیٹھ کے مشورہ کرو کہ بھائی کام کس ترتیب سے ہونا چاہیے، کیا نا ترتیب تو صحابہ بنا گئے، بتا گئے سب کہ ہر ایمان والا اپنا وقت مسجد کو دے دے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق باقی رکھنے کے لیے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ تھی بات، اس میں سب سے بنیادی کام یہ تھا کہ مسجد میں جمع کرو ایمان سیکھنے کے عنوان پر۔ یہ گشت کا موضوع ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا مسیح کی طرف قدم اٹھانا اللہ کی طرف قدم اٹھانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، کہ اللہ کی رحمت کے بندوں کے متوجہ کرنے کا اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے ہدایت کا وعدہ جوہد پر ہے، اور مسیح میں چل کر آنا جہاد میں سے ہے۔ دیکھو حدیث میں مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے، روایت میں ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت نے 2 جگہ مسجد کو تفصیل سے بیان کیا ہے، ایک منتخب احادیث میں اور دوسرے حیات الصحابہ میں، کیونکہ حضرت کی تصانیف جو ہیں وہ کام کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ ہاں یہ بہت ضروری بات میں عرض کر رہا ہوں، تو کہتے کا مشورہ کریں گے یہ کرنا نہیں پڑھنا، جی ہاں یہ بڑوں کے کیے ہوئے کام میں اپنی رائے اڑانی ہے۔ یہ کیا مشورہ کریں گے؟ تم کیا مشورہ کرو گے کہ تمہیں کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے؟ جی ہاں، تو انکار پر آ جائیں گے۔ کس پر؟ انکار پر، کیونکہ مقصد معلوم نہیں ہے کہ کیا مقصد ہے اس کا۔ حضرت چاہتے تھے کہ امت پلٹ کر اس معمول پر آئے جس معمول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ تھی بنیادی بات، حضرت کی ساری چاہت یہ تھی کہ امت پلٹ کر اس معمول پر آئے، اجتماعی طور پر جس معمول پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ جی ہاں، ورنہ بات کے پھیلانے کے رواجی طریقے بہت ہیں، آسان بھی ہیں اور مفت بھی ہیں، بات پہنچانے کے رواجی طریقے۔ جی ہاں، چینلوں سے، موبائلوں سے، جی ہاں پہنچا دیں ان کا پیغام۔ یہ بات، یہ کام نہیں ہے اور یہ طریقہ بھی نہیں ہے، صاف بات ہے، کیونکہ لوگوں کو رواجی طریقوں سے محبت ہے، اس لیے بات سننا پسند نہیں کرتے، یہ بات سننا پسند نہیں کرتے کیونکہ رواج سے محبت ہے۔ یہ تو رواجی چیزیں ہیں، جس آدمی کو اپنے گناہ سے محبت ہو جائے نا وہ اس گناہ کے خلاف بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ جی ہاں، وہ جانتا ہے گناہ ہے کہ بھائی ایسا مت کہو، ہاں ایسا مت کہو، جی ہاں یہ لوگ چھوڑ دیں گے، خود ہی چھوڑ دیں گے، آپ مت کہو، کیونکہ لوگوں کو گناہ سے محبت ہے۔ اس لیے عرض کر رہا کہ کام کو سیرت پر لاؤ، یہ سنت ہے، کام کو سیرت پر لاؤ یہ سنت ہے اصل۔ تو روایت میں ہے کہ مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ مسیح میں آنے والے سے مل کر خوش ہوتے ہیں، صحیح روایت ہے، مل کر خوش ہوتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ یہ تھا بشبش کا لفظ ہے روایت میں، بشاشت ہوتی ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ کو بشاشت، جی ہاں کہ میرا بندہ میرے گھر میں آیا، اللہ کو بشاشت ہوتی ہے، یہ روایت میں ہے، یہ تبشبش کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں مسیح میں آنے والے سے مل کر۔
کتنا خوش کہ اپنے دوست اور رشتے دار سے مدت کے بعد ملنے والا بھی اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے گھر میں آیا. جس سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تبلیغ اور گشت بات پہنچانے کے لیے نہیں ہے، ماحول میں لانے کے لیے، ماحول میں لانے کے لیے. جی ہاں، جنگل میں ایک چرواہے کو بھیڑیے نے یہ کہا، انسانی زبان میں، انسانی زبان میں کہا بھیڑیے نے چرواہے سے، مدینے سے دور ایک جنگل میں کوئی دیہاتی بیچارہ بکری چلا رہا تھا، تو بھیڑیے نے کہا کہ یہاں کیا بکری چلا رہے، یہاں کہاں پھر رہے ہو، جاؤ مسجد نبوی میں، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نبیوں کے قصے سنا رہے ہیں، وہاں جاؤ. کون کہہ رہا؟ بھیڑیا. جی ہاں، بھیڑیا. اس کو انسانی زبان میں بات کی اس نے. چرواہے نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے، بھیڑیا انسانی زبان بول رہا. بھیڑیا نے کہا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے بلوا رہے ہیں، اللہ مجھ سے بلوا رہے ہیں، یہ تعجب نہیں ہے. تعجب تو مجھے اس پر ہے کہ وہاں مسجد میں نبیوں کے قصے سنائے جا رہے، تو یہاں جنگل میں پھر رہا. ہاں، یہ نہیں کہ آپ پھرتے پھرتے دعوت دے دیتا. بتوں کہنے سے آوازیں آتی تھی کہ اب تو آباد مسجد والے رہیں گے، بتوں کا زمانہ ختم ہوا، ہمارا زمانہ ختم ہو گیا. جی اب کون آباد رہیں گے؟ مسجدوں کا آباد رکھنے والے آباد رہیں گے. ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، ہمارا زمانہ ختم. کون کہہ رہا؟ اب بدھ کہہ رہا ہے اپنی پوجا کرنے والے سے کہ میری کیا عبادت کر رہے تھے، ہمارا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب تو آباد وہ رہیں گے جو مسجدوں کو آباد کریں گے. تو میرے دوستوں عزیزوں، یہ سمجھنا چاہیے کہ تبلیغ کوئی تنظیم نہیں ہے کہ جس میں ملاقاتوں کا نظم بنا لیا جائے صرف، بلکہ جتنے مسجد سے باہر کے باطل اڈے ہیں ان کو توڑا جائے گا، ان سے ملاقات کر کے انہیں مسجد کے ماحول میں لانے کے ذریعے. یہ ہے باطل کے توڑنے کا راستہ. یہ نہیں کہ مشورہ کر کے چند نام طے کر لیے اور ان سے جا کے گھر میں ملاقات کر لی. یہ تنظیمی مزاج ہے، یہ تنظیمی مزاج ہے. جی ہاں، دعوت نہیں ہے، یہ دعوت نہیں ہے. میں آپ سے کھول کے کہہ رہا ہوں، یہ دعوت نہیں ہے، یہ تنظیم ہے، یہ تنظیم ہے، یہ دعوت نہیں ہے. دعوت یہ ہے، حضرت فرماتے تھے کہ ایسے گشت کرو جیسا کہیں سیلاب آ جائے یا زلزلہ آ جائے تو لوگوں کی جان بچانے کے لیے ایک محنت ہوتی ہے، انہیں پانی سے کھینچ رہے ہیں، انہیں ملبے سے نکال رہے ہیں، ان کے لیے جان بچانے کے لیے کہ ان کو بچاؤ، ان کو نکالو، حفاظت کی جگہ پر پہنچاؤ. ہاں، ایسے گشت کرو، ایسے گشت کرو جیسے کوئی فوجی ٹیم ہوتی ہے، کام بھیجی جاتی ہے زلزلے آ جائیں، جہاں کوئی سیلاب آ جائے کہ جانے بچاؤ. جی ہاں، آگ لگ گئی، ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے کہ ایسے گشت کیا کرو، ایسے گشت کیا کرو جیسا بھڑکتی آگ میں سے آگ بجھانے والے انسانوں کو بچا کر نکالتے ہیں. جی ہاں، شراب خانوں پر، شراب کے اڈوں پر، تاش کے حلقوں پر، وہاں جاؤ گشت کرنے. میں نہیں کہتا گھر کی ملاقات نہ کرو، وہ بھی ایک جز ہے، وہ بھی ایک گشت کا جز ہے. جی ہاں، بات سمجھنی پڑے گی، وہ گشت کا ایک جز ہے. ہم نے اس جز کو کل سمجھ لیا ہے. میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ صرف گھروں کی ملاقات سے بازار کا باطل ختم نہیں ہوگا. حضرت فرماتے تھے کہ باطل بازار سے جاتا ہے گھروں میں، باطل بازار سے جاتا ہے گھروں میں. جی ہاں، بازاری زندگی ہے، بازاری زندگی اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے. بازاری زندگی سے حدیث میں ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے مبغوض بازار اور سب سے محبوب مساجد، یہ اللہ کی نظر میں. جی ہاں، حدیث میں ہے نا، پڑھتے تو نہیں رہے تھے کہ اللہ کو سب سے نفرت بازار سے اور محبت مساجد سے. جی تو گھر کی ملاقات یہ گشت کا ایک جز ہے، گھر کی ملاقات گشت کا ایک جز ہے. جی ہاں، یہ بات یاد رکھنا، گھر کی ملاقات گشت کا ایک جز ہے کہ ہاں بھائی جو لوگ گھروں میں ہیں ان سے ملاقات کرو. ہم تو نہیں کہتے مت کرو، لیکن گشت کا جو اصل موضوع تھا کہ باطل اور گناہ کے ماحول کو توڑنا، کہ وہ گشت یہ ہے کہ ایک آدمی کو شراب کے ماحول سے اٹھا کر مسجد کے ماحول میں لے آؤ. جی ہاں، اب تو یہ مزاج بنا ہے کہ بھئی یہ تو لوگ ناپاک ہیں. جی ہاں، ناپاک
یہ مسجد نہیں آ سکتے، کہیں بات کر لو، یہیں بات کر لو، یہ ناپاک ہیں، سنو غور سے، یہ ناپاک ہیں، اور کہیں گے ہم ناپاک ہیں، مسجد نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں، یہی بات سن لو کہ نہیں ہمارے ایسا کا محفوظ ہے کہ کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. تو دلوں میں اترنے کی جگہ مسجد ہے. جہاں ناپاک لوگ ملیں گے گشت میں کہ کیا کریں کہ ان سے کہو نہیں، مومن ناپاک نہیں ہو سکتا، ناپاک تو کافر ہوتا ہے. ناپاک کون ہوتا ہے؟ جی پکی بات ہے، ناپاک کون ہوتا ہے؟ کافر ناپاک ہوتا ہے. صحابی نے ہاتھ پیچھے کر لیا آپ سے مسافہ کرنے سے، میں کیا بات ہے؟ پیار کی کہ رسول اللہ میں غسل کی حاجت میں ہوں، جنابت کی حالت میں ہوں، آپ پاک ہیں، نبی ہیں، اس لیے مسافہ نہیں کر رہا. ہاتھ پیچھے کر لیا، مسافہ نہیں کیا. آپ نے ہاتھ بڑھایا مسافے کے لیے، میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا. یہ کیا بات ہے؟ کیوں مسافہ نہیں کر رہے ہیں ہم سے کہ یا رسول اللہ میں اس وقت ناپاک ہوں، مجھے غسل کی حاجت ہے. فرمایا مسافہ کرو، مومن ناپاک نہیں ہوتا. جی ہاں، کیا فرمایا؟ المومن لا يتنجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا. وہ تو انما المشرکون نجس، کہ مشرکین ہیں ناپاک. جی ہاں، وسط سمندر نہا لیں تو پاک نہیں ہو سکتے جب تک کلمہ نہ پڑھ لیں. ہاں، مومن ناپاک نہیں ہوتا. رہا غسل کی حاجت کہ غسل کر لو، کیا کر لو؟ غسل کر لو، آ جاؤ. جی ہاں، مسیح میں تہبند بھی رکھا ہوا ہے، کرتا بھی رکھا ہوا ہے، کپڑے ناپاک کی کوئی بات نہیں، آ جاؤ غسل کر لو. یہاں یہ کپڑا پہن لو. مولانا صاحب فرماتے تھے تم ایک آدمی سے فریضہ ادا کروا لو، اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. جی ہاں، کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک کھوئے ہوئے بچے کو باپ سے ملانا بڑی بڑی بات سمجھی جاتی ہے. جی ہاں، پورا خاندان احسان نہیں بھولے گا آپ کا کہ ہمارے بچے کو ہم تک پہنچا دیا. تم ایک آدمی سے اللہ کا فریضہ ادا کروا لو اور اسے اللہ کے گھر میں لے آؤ کہ اللہ کے قرب کا اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور یہ ایک روایت کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت سے بڑھ کر کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہے. کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہے. کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہے. یہ سب سے بڑا عمل ہے، اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو. کسی کو کسی جوڑنے کے لیے اس کے گھر لانا پڑتا ہے. یہ تھی بات اصل. اب مزاج یہ نہیں ہے جی ہاں کہ اس کو اختلاف کرو اس سے کہ بھئی کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. کہ نہیں، تمہارا کام اختلاف کی نظر ہو جائے گا. جی ہاں، سیرت کو دیکھو، امت جمع ہو جائے گی. کیونکہ امت جمع ہوگی. ما قال اللہ ما قال الصحابہ، کہ اللہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اور صحابہ نے کیا کیا. عنوان قائم کیا ہے ایک صحابہ میں، یہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی، صحابہ مسجد میں کیا کیا کرتے تھے، مسجد میں صحابہ کیا کیا کرتے تھے. آپ داخل ہوئے مسجد میں، حلقہ لگا ہوا تھا صحابہ کا. فرمایا کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں. فرمایا کہ کاش میں تمہیں دکھلا دیتا آسمان کا دروازہ جو آج تمہارے یہاں جمع ہونے سے کھلا ہے، اب سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اب سے پہلے دروازہ کبھی نہیں کھلا دیا. تمہارے یہاں جمع ہونے کی وجہ سے اللہ نے آج آسمان کا ایک نیا دروازہ کھولا ہے. کاش میں تمہیں دکھلا دیتا کہ دیکھو یہ دروازہ کھلا ہوا تمہارے لیے. اس لیے ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرنے والے کہ اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں اپنی مجلس میں، یہ ہے میرا ذکر اللہ اکبر. یہ ہے میرا ذکر اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں جمع ہونے والوں کا ذکر فرشتوں کے درمیان کرے. یہ ذکر اکبر ہے. سن رہے ہیں آ رہی بات؟ کیا ذکر اکبر؟ کہ اللہ ہمارا ذکر کریں. جی ہاں، سنو کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، یہ تو ذکر اکبر ہے. اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہوتا. ابن عباس فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے میرا ذکر اللہ اکبر کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر کریں گے. یہ ہے ذکر اکبر. یہ ہے ذکر اکبر کہ ہم اللہ کا ذکر کریں. یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ ہمارا ذکر کریں، اللہ ہمارا ذکر کریں، یہ ہے ذکر اکبر. جی ہاں، کہ بڑے 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 ہمارا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان ہمارے تذکرے کریں. یہ ذکر اکبر ہے. یہ فرمایا ابن عباس فرماتے ہیں کہ والا ذکر اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارا ذکر کریں. ہاں، آج کے وزیر اعظم کسی مسلمان کا نام لے دے نا
تو مسلمان فخر کرے گا، ہاں تقریب بھی کرے گا آج، خوشی کہیں گی جی ہاں کہ ایک مشرک نے اپنی گندی زبان سے میرا نام لیا ہے، اسے فخر کرے گا. ہاں اور ایک کرسی مل گئی بیٹھنے کو، کہاں؟ وزیر اعظم کی عدالت میں، وزیر اعظم کے ایوان میں، جی ہاں تو فخر کرے گا کہ میں وہاں بھی گیا ہوں. مسجد میں بیٹھنے والے کو کوئی فخر نہیں ہے، جی ہاں مسجد میں بیٹھنے والے کو کوئی فخر نہیں ہے کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. جی ہاں وزیر کوٹھی میں بیٹھ کے فخر کرے گا، سنو، اور خوش ہوگا کہ میرا نام لیا وزیر نے. جی ہاں ایک مشرک گندی زبان پر اس کا نام آوے تو اسے فخر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرے فرشتوں کے درمیان کہ اس کو کچھ خبر نہیں ہے. اس لیے دوستو عزیزوں، امت کے دین کا معیار مسجد کے تعلق کے اعتبار سے ہے. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام گئے تو یہ پوچھا کہ تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے. ہاں یہ سوال نہیں کیا کہ تمہاری تجارت کا کیا حال ہے، تمہاری زراعت کا کیا حال ہے، دین کے جزیات میں نہیں پڑے کہ دین کا کیا حال ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے دین کی سزا ان کے مسجد کے اعتبار سے ہوگی. کہ ان کے مسجدیں آباد ہیں تو یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کے مسجدیں آباد ہیں تو یہ ایمان والے ہیں، کیونکہ قرآن اسی طرح کا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ ایمان والے مسجدوں کو آباد کریں گے اور ایمان اور مسجدوں کو آباد کرنے والے ہدایت یافتہ ہوں گے. تو پہلا سوال یہ کیا آگے ملک شام میں کہ تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے، تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے. ابن معاویہ کندی اور خود ہی فرمایا ہے عمر نے کہ تمہاری مسجدوں کا حال یہ ہوگا کہ ایک آدمی بچ کے وہ اونٹ کی طرح بھاگتا ہوگا مسجد سے، اگر اس کو کوئی دوست نہیں ملتا ہوگا مسجد میں، اس کو اپنا کوئی دوست مسجد میں نہیں ملتا ہوگا تو وہ بچ کے وہ اونٹ کی طرح بھاگتا ہوگا مسجد سے. ابن معاویہ کندی نے کہا مومنین جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، ہماری مسجد میں الگ الگ حلقے لگتے ہیں، مسجد میں الگ الگ حلقے لگتے ہیں. ایک حلقے میں ایمان یقین کی بات ہوتی ہے، حلال حرام کے تذکرے ہوتے ہیں. ایک حلقہ لگا ہوتا ہے کونے میں، وہاں قرآن سکھلایا جاتا ہے، ہاں قرآن سکھلایا جاتا ہے، جی ہاں جو قرآن سیکھتے ہیں. اور ایک طرف حلقہ لگا ہوتا ہے، اس میں حلال حرام کے تذکرے ہوتے ہیں، لوگ خیر کی باتیں سیکھتے ہیں، سکھلاتے ہیں. تو عمر نے فرمایا کہ جب تک تم ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے، جب تک تم ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے. جی میرے دوستو عزیزو، یہ ایک بنیادی بات ہے کہ مسجد کو وقت دو اور مسجد کے لیے لوگوں کو جمع کرو. یہ گشت کا موضوع ہے، یہ گشت کا موضوع ہے، یہ گشت کا موضوع ہے کہ مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جڑو اور یہاں اعمال کی اہمیت کو یہاں سمجھو، تاکہ مسجد کے ماحول میں عمل کی اہمیت اور باتیں سن کر اب مقابلہ ہوگا باہر کی زندگی سے کہ یہ باہر کی زندگی اور یہ باہر کے پھیلے ہوئے اسباب کہ یہ غیر یقینی ہیں اور یہ وعدے یقینی ہیں، یہ وعدے یقینی ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، مسجد کے اعمال مسجد سے عبادات میں کمال پیدا ہوگا، اعمال مسجد عبادات میں کمال پیدا ہوگا. جتنے مسجد کے اعمال ہیں یہ عبادات میں کمال پیدا کریں گے، اعمال مسجد عبادات میں کمال پیدا کریں گے. اور اگر ہمارے مسجد نہیں ہیں تو یہ کہیں کہ پھر باہر کے اسباب غالب آئیں گے عبادات پر، یہ سبب کے لیے عمل کو ضائع کرے گا، سبب کے لیے عمل کو ضائع کرے گا. سمجھتے تھے کہ اذان اعلان نہیں ہے، اذان اعلان نہیں ہے بلکہ اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے، اعلان نہیں ہے، اذان دعوت ہے. کیا مطلب دعوت کا؟ کہ اذان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے. جی ہاں تہجد کی بھی اذان ہوتی تھی، تہجد کی اذان اب بھی ہوتی ہے حرمین میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بلایا ہے آپ کو کہ ایک رات کی جماعت چلی گئی، صبح کی جماعت آ گئی. اللہ جزائے خیر دے ان میوات والوں کو، انہوں نے 100 مسجدیں ایسی بنا دی ہیں جو 24 گھنٹے آباد ہیں، 24 گھنٹے مسجد آباد ہے، رات بھر آباد رہتی ہے. یہ نہیں ہے تو سونے کا وقت ہے، سننا ہے آ رہی بات، تو یہ نہیں ہے تو سونے کا وقت ہے. جی ہاں یہ تنظیمی مزاج ہوتا ہے، یہ سونے کا وقت ہے، یہ کھانے کا وقت ہے، یہ آرام کا وقت ہے، یہ دکان کا وقت ہے. جی ہاں یہ تنظیمی مزاج ہے.
جی ہاں، دعوت میں یہ بات نہیں ہے. دعوت میں یہ بات ہے کہ یہ ساری ضروریات دعوت عبادت کے ساتھ ہو جائیں گی پوری. سنو غور سے، یہ ساری ضروریات دعوت عبادت کے ساتھ پوری ہو جائیں گی. اس لیے صحابہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. جی ہاں، ہاتھ میں کھجوریں اور کھاتے کھاتے بڑھے آگے، یوں ہو جاتا تھا کھانا یوں ہو جاتا. جی ہاں، چلتے چلتے، گزرتے گزرتے. جی ہاں، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. کسی کوئی اہمیت نہیں تھی. یہ تنظیمی مزاج ہے یہ کہ اس وقت یہ ہونا، اس وقت یہ ہونا، اس وقت یہ ہونا. جی ہاں، ان پر دعوت غالب تھی اور عبادت غالب تھی. دعوت اور عبادت یہ غالب تھی. وہ دعوت اور عبادت سے وقت نکالتے تھے ضرورت کے لیے. ہمارا نظام الٹا ہوا ہے. جی ہاں، ہم ضرورت سے وقت نکالتے ہیں، خواہش سے وقت نکالتے ہیں دعوت عبادت کے لیے. اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ وقت ہی نہیں ہے. کیا کریں؟ نہ تسبیحات کا وقت ہے، نہ دعوت کا وقت ہے، نہ عبادت کا وقت ہے. کہ میں کیا کروں؟ میں تو دفتر کا ملازم ہوں، میں تسبیحات کیسے پڑھوں گا؟ جی ہاں، کیوں کہ وہ دنیا اصل ہے اور دین تابع ہے. یہ دنیا سے وقت نکالتے ہیں دین کے لیے. صحابہ دین سے وقت نکالتے تھے دنیا کے لیے. جی ہاں، انہوں نے سارا نظام کو الٹا کیا. پہلے یہ دین کے لیے وقت نکالو دنیا سے، یہ الٹی تشکیل ہے، یہ الٹی تشکیل. جی ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ 24 گھنٹے مسجد آباد رہتی ہے. 24 گھنٹے کہ رات کی جماعت اول رات کی جماعت چلی گئی، درمیان رات کی جماعت آ گئی، پھر درمیان رات کی جماعت چلی گئی، رات کے آخری حصے کی جماعت آ گئی. یہ کیا میوات والوں نے. 100 مسجدیں تیار ہیں، 100 مسجدیں. کیا کرتے ہیں رات میں؟ یہ کہ یہ رات میں ذکر میں، عبادت میں، تلاوت میں، ہاں اس میں رہتے ہیں. دو اللہ کی طرف سے خیریں کہ اللہ کے گھروں کا آباد ہونا 24 گھنٹے ان کو آفتوں سے، عذاب سے بچائے رکھے گا. 24 گھنٹے ہمارے مسجد میں. لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز مشکل ہو گئی ہے، حالانکہ بہت آسان ہے. آپ دیکھتے نہیں اسٹیشن، اسپتال، اور اب تو مارکیٹیں ہیں ایسی 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہیں. کیا وہاں جنات کام کر رہے ہیں؟ انسان ہیں، شفٹیں بنی ہوئی ہیں. تم کب آؤ گے، تم کب جاؤ گے، تم کب آؤ گے، تم کب جاؤ گے. جی ہاں، وہ آرام بھی کرتے ہیں، بھی بچے کو بھی رکھتے ہیں، پالتے بھی ہیں، بھی بچوں سے اپنا ضروریات پوری کرتے ہیں، سب سارے کام کرتے ہیں، کھانے بھی کھاتے ہیں. ہاں، ایسا نہیں ہے. تو جب دنیا کے شعبے 24 گھنٹے آباد ہو سکتے ہیں تو دین کا شعبہ 24 گھنٹے آباد کیسے نہیں ہو سکتا؟ ہاں، یہ کہتے ہیں نہیں جی اس وقت تو آرام کا وقت ہے. یہ تو آرام کا وقت ہے، گشت کا وقت نہیں ہے. کہ بھائی ایسا معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ صبح نکل جاتے ہیں اپنے کام پر، شام کو آتے ہیں. ہم کیا کریں؟ کہ جی ہم تو 2.5 گھنٹے صبح کو دیتے ہیں، یہ تو شام کو آتے ہیں. ہاں، یہ دفتر ہے، یہ دعوت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ دفتر. جی ہاں، دفتر ہوتے ہیں نا، آفس ٹائم کب کھلے گا کب بند ہوگا. تم سب نے جو ہے مسیح کو دفتر بنایا ہوا ہے. کیا بنایا ہوا ہے؟ جی ہاں، وہاں رجسٹر رکھا ہوا ہے، ملاقاتیں کرنے والوں کے نام لکھے ہوئے، اس میں دیکھ لو، جا کے ملاقات کر لو، ہو گیا تھا. یہ دفتر ہے. یہ تنظیم ہے، یہ دعوت نہیں ہے. یہ دعوت نہیں ہے، یہ تنظیم ہے. مسجد نبوی میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھاتے تھے، عشاء کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھاتے تھے کہ مسجد میں آنے والے لوگ نماز کے انتظار میں پڑھ کے سو جاتے تھے. نماز کے انتظار میں پڑھ کر سو جاتے. پھر آپ ان کو اٹھاتے نماز کے لیے، پھر وضو کرتے. سنو، اتنی تاخیر ہوتی عشاء کی نماز میں، عشاء کی نماز میں اتنی تاخیر ہوتی کہ لوگ نماز کے انتظار میں سو جاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد پھر جاتے تھے انصار کے محلے میں. ایسے نہیں 7:15 بجے نماز ہو گئی، عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی، 11 بجے، 11:15 بجے، 11:30 بجے. جی ہاں، پھر اس کے بعد کیا آرام کہ نہیں؟ پھر آپ جاتے انصار میں، انصار کے محلے میں آپ جاتے عشاء کے بعد. جو ہے دیکھو ایسا ہو تو پڑھتے نہیں نا.
اب تو کوئی 2.5 گھنٹے بیان کرے تجربے کار آدمی نہیں ہے. اب سیرت سے کام بیان کرنے کا معمول ختم ہو رہا ہے کام کرنے والوں میں. تم بتاؤ تجربہ تمہارا کیا ہے؟ یہاں تجربے چلیں گے. آپ کب جاتے ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد انصار کے محلے میں, اور آپ انصار سے کھڑے کھڑے باتیں کرتے, ہجرت سے پہلے کے واقعات سناتے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ دین ان کے پاس جو آیا ہے وہ کن مجاہدوں سے آیا ہے. اب انصار کو ہجرت سے پہلے کے واقعات سناتے, ہم نے مکے میں کیا تکلیفیں اٹھائیں, ہم مکے میں کیسے ہم نے گزارا کیا, اور ہم نے مکے کی زندگی میں رہ کر اپنے اسلام کو کیسے بچایا, تاکہ انہیں قدر ہو, انہیں معلوم ہو کہ مہاجر جان بچا کر نہیں آئے ہیں, یہ تو دین بچا کر آئے ہیں. ہاں یہ زمانے میں جتنے مہاجر ہیں نا دوسرے ملکوں میں, وہ جان بچانے کی ہجرت کرتے ہیں. ہاں لوگ مہاجر کہتے ہیں. آپ کے سامنے ہجرت کی ہے وہ دین بچانے کے لیے, جی ہاں, جان بچانے کے لیے نہیں, یہ جان مال بچانا ہے, دین بچانا ہے. ہاں سنو, تو آپ انصار سے کھڑے کھڑے باتیں کرتے, تھک جاتے کھڑے کھڑے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بستر پر آپ کو انتظار کرتی رہتی کہ اب آپ آئیں گے, اور رات کو دیر سے آپ آئے. حضرت عائشہ فرماتی کہ مجھے امید تھی کہ اب آپ آ کے لیٹیں گے بستر میں, لیکن آپ آئے وہاں سے سیدھے مصلے پر, سیدھے مصلے پر. یہاں حضرت عائشہ فرماتی کہ اچھا اب سلام پھیریں گے, اب آئیں گے, اور اسی انتظار میں رہتی کہ بلال اذان دے دیتے. یہ تھا کام, دعوت عبادت کو وقت دینا. ترتیب یہ تھی آپ کی کہ آپ دعوت سے فارغ ہوں تو عبادت میں تھکیں, عبادت سے تھک کر فارغ ہوں تو دعا میں لگیں. جی ہاں, دعائیں قبول ہوتی تھی دعوت عبادت میں تھکنے سے. اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب, یہ تھی بات. یہ 3 چیزیں اس طرح ہیں, دعوت, عبادت, دعا. اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب, یہ ترتیب تھی, دعوت, عبادت, دعا. جی ہاں, دعوت, عبادت اور دعا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ نکلے, 2 سے ملاقات کی, دفتر گئے, جی ہاں, دفتر جا کے آرام. جی ہاں, نہ مسجد سے کوئی تعلق ہے اپنا, نہ ان کو مسجد سے متعلق ہے جن سے ملاقات کی. جی ہاں, گزرتے کان میں بات ڈالی اور تبلیغ ہو گئی. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں یہ تنظیم نہیں ہے, یہ دعوت ہے. یہ کام دعوت کا کام ہے. دعوت کا کام کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کرنے والا غور کرے کہ صحابہ کا معمول کیا تھا اس میں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا اس میں, اسے غور کرے, اس کو غور کرے کہ کیا معمولات ہیں. ہم نے عرض کیا کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ انصار کے محلے میں جاتے عشاء کے بعد, تو میوات والوں نے 100 مسجدیں 24 گھنٹے آباد. میں نے پوچھا ان سے رات میں کیا کرتے ہیں, کہ جب اول رات میں جماعت آتی ہے تو مسجد میں تہجد میں, تلاوت میں, ذکر عبادت میں. جی ہاں, پھر یہ جماعت جا کے آرام کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جگہ کی رات کو سوتے نہیں, ایسا نہیں ہے. گھر جا کے آرام کرتے ہیں. اول رات میں یہ ہوں گے, درمیان رات میں یہ ہوں گے, یہ آرام کر کے آ گئے. صحابہ کی ترتیب یہ تھی کہ رات کی بھی شفٹیں بنی ہوئی تھی صحابہ کی, اول رات کی جماعت, درمیان رات کی جماعت اور آخر رات کی جماعت. ہاں, کہ جن علاقوں کی مسجد اعمال سے آباد رہتی ہیں کہ اس پر تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے, منقطع نہیں ہوتی رحمت. کہ رحمت منقطع ہوتی ہے مسجد کے خالی رہنے سے, رحمت منقطع ہوتی ہے. جی ہاں, مسجد کے خالی رہنے سے, یہ تو اصولی بات ہے. اب دیکھو روایتوں میں حدیث پہ غور کرو کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں, سکینہ پر نازل ہوتا ہے اور فرشتے گھیر لیتے ہیں. جی ہاں, اور مسجدیں چمکتی ہیں آسمان والوں کے لیے جیسے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں زمین والوں کے لیے. یہ سب باتیں کہاں ہیں کہ ان سب چیزوں کا تعلق کوئی تاریخ سے نہیں ہے, بلکہ ان سب چیزوں کا تعلق مومن کے عمل سے ہے کہ آج بھی یہ ہوگا. یہ کوئی تاریخ نہیں ہے کہ آپ کو تاریخ بتائیے. یہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, اور یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں, یہ ہونے کی چیزیں ہیں. یہ ہونے کی چیزیں ہیں. جی ہاں, مسجد کو وقت دو, اصل بات یہ ہے. تو فرمایا کہ اگر مسجد کو وقت دو گے تو پھر معلوم ہوگا کہ عبادات
کہ اللہ کے وعدوں کا تعلق عبادات سے ہے، وعدوں کا تعلق عبادات سے ہے، اسباب سے وعدوں کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے وعدے عمل کے ساتھ ہیں، اللہ کے وعدے عمل کے ساتھ ہیں، کہ عمل میں کمال پیدا ہوگا اعمال مسجد سے، عمل میں کمال پیدا ہوگا اعمال مسجد سے، عمل میں کمال پیدا ہوگا کہ دین میں اتنا کمال پیدا ہوگا، جتنے نماز میں کمال پیدا ہوگا دین میں اتنا کمال پیدا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ عبادات کو دو چیزوں پر لاؤ، ایک وعدوں کے یقین پر لاؤ عبادات کو، اور ایک علم پر لاؤ کہ عمل کے طریقے پر لاؤ عبادات کو۔ عبادات ہیں کس پر؟ ہاں علم، عمل، علم پر یعنی طریقے پر آوے عبادات، عبادات طریقے پر آوے۔ تو سمجھتے تھے کہ اپنے مسائل کو عبادات سے حل کرواؤ، اسباب کو مؤخر کرو، اسباب کو ترک نہیں کراتے ہم، مؤخر کراتے ہیں، اسباب کو مؤخر کرو، جی ہاں ترک نہیں کرو۔ مولانا صاحب فرماتے تھے اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، اسباب کو ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، کیونکہ مجاہدے سے ہدایت ملے گی، اور اسباب کا ترک کرنا رہبانیت ہے، اور رہبانیت میں ہدایت نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ بہت مشکل سے سمجھ آ رہی ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت ہے بالاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اور اسباب کا ترک کرنا رہبانیت ہے، اسباب کا ترک کرنا رہبانیت ہے، اس لیے اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، کیونکہ مجاہدے پر تو ہدایت کا وعدہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی رہبانیت سے ہدایت لے؟ ہدایت تو مجاہدے سے آئے گی، اور مجاہدہ اسباب کو چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ اسباب کی مشغولی کو کم کرنا مجاہدہ ہے، کہ آپ کاروبار اور بیوی بچوں کو وقت کم دیں، اس کو وقت کم دیں، یہ مجاہدہ ہے، چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے۔ ہاں چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے، ان کے اشتغال کو کم کرنا یہ مجاہدہ ہے، کہ ان کے اسباب کے اشتغال کو کم کرو، یہ مجاہدہ ہے، چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کسی کو بھی اسباب کے ترک کرنے کی کا مشورہ تو کیا، اس کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ آدمی اسباب ترک کرے۔ جی ہاں ایسے بھی لوگ ہیں، وہ کہیں گے بھائی یہ ایک کام ہو سکتا ہے، یا تو اللہ پہ بھروسہ کرو یا اسباب اختیار کرو، یہ بے وقوفی کی بات ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے، لوگ اسے ایمان یقین کی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ ایک کام ہو سکتا ہے، یا اللہ پر بھروسہ کرو یا اسباب اختیار کرو، کہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اسباب کے اختیار کرنا ایمان اور توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسباب کا ترک کرنا کہ یہ اسباب کا ترک کرنا کہ فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے فطرت میں اسباب کا تقاضا رکھا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میرے اسباب میں حکم پورا کرتا ہے نہیں کرتا۔ یہ امتحان فرشتوں کا نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر اسباب کا تقاضا رکھا ہی نہیں اللہ نے، اس لیے فرشتوں کا امتحان نہیں ہوتا، جو فرشتوں کے اندر اسباب کا تقاضا اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ اسباب کا تقاضا رکھا ہے، انبیاء میں بھی، صحابہ میں بھی، اولیاء میں بھی، سب میں اسباب کا تقاضا رکھا ہے۔ کیوں؟ کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان اسباب میں ہمارا حکم پورا کرتے ہیں یا ان اسباب کو حکم کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام کے اسباب بھی امتحان کے لیے ہیں، اس کے اسباب لوگ نبی ہیں، بادشاہ ہیں، اور ایسی بادشاہت نہیں جن کے بادشاہت انسانوں کے جسموں پر ہو، کہ ان کی بادشاہت تو جانوروں پر، ہوا پر، پانی پر، سب پر دی، جنات پر، شیاطین پر، سب پر اللہ نے سب پر تسلط دیا ہے، سب پر حکومت، اور کہیں کے لیے امتحان کے لیے۔ یہاں چھوٹی سی دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے، جی ہاں، کہ وہاں اتنی بڑی بادشاہت بھی امتحان کے لیے، ھذا من فضل ربی لیبلونی، میرے رب کا فضل ہے مگر میری آزمائش کے لیے، میری آزمائش کے لیے، جی ہاں، تو اسباب آزمائش کے لیے ہیں، امتحان کے لیے، تو امتحان سے سب کو گزاریں گے، اس امتحان سے سب کو گزاریں گے۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا کہ ایمان والوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم آمنا کہہ کے چھوڑ دیے جائیں گے، کہ نہیں ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کو آزمائیں گے، ان کے ایمان میں آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ کہ انہیں آزمائیں گے اسباب دے کر، انہیں آزمائیں گے اسباب دے کر، کہ ان کو ہم دکان دیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ نماز کے لیے دکان چھوڑ کے آتے ہیں یا نہیں آتے، ہاں دستہ چھوڑ کر آتے ہیں نہیں آتے نماز کے لیے،
یہ بات ہے. اگر ملازمت ہی نہ ہو تو نماز کے لیے آنا کیا کمال ہے, اور اگر دکان ہی نہ ہو تو اذان پہ دکان چھوڑنا کیا کمال ہے. جی ہاں, کہ اطاعت کا کمال تو اسباب کے ساتھ ہے. سنو, اطاعت کا کمال اسباب کے ساتھ. جی ہاں, جیسے روزے کا کمال پیاس اور بھوک کے ساتھ. بھوک اور پیاس نہ ہو تو کیا کمال ہے روزے کا؟ نہیں بات, روزہ حکم ہے. کیوں دیا ہے؟ کہ اسباب اور پیاس کے ساتھ حکم دیا ہے. جی ہاں, فرشتے روزہ رکھیں؟ بولو کہ نہیں. کیسا روزہ فرشتوں کا جب ان کے اندر بھوک پیاس نہیں ہے؟ ہاں, مادہ ہی ان کے اندر یہ مادہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے میں عرض کر رہا کہ ابھی تک لوگ فیصلہ نہیں کر پائے کہ کیا کریں, اسباب اختیار کریں یا توکل کریں. کیا کریں, اسباب اختیار کریں یا توکل کریں؟ میری بات یاد رکھنا کہ توکل تو اللہ کے بندے کے درمیان ایک راز ہے. اللہ بندے کے درمیان راز ہے. جب یہ راز مخلوق میں کھل جائے گا تو یہ توکل نہیں رہے گا. یہ توکل نہیں رہے گا. توکل کہتے ہیں اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپانا. حاجت کو مخلوق سے چھپانا, جی یہ توکل ہے. جس دن تیری حاجت مخلوق پر ظاہر ہو گئی تیرا توکل ختم ہو گیا. اب توکل نہیں ہوگا, اب تعقل ہوگا. کیا ہوگا؟ تعقل. تعقل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مجھے کھلا دے, میرے پاس انتظام ہے نہیں. اس لیے اسباب کی اختیار کرنا اپنے سوال کو چھپانے کے لیے ہے. اسباب اختیار کرنا سوال کو چھپانے کے لیے. جی ہاں, کہ ہم سوال نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس دکان ہے, کارخانہ ہے, جی ہاں ملازمت ہے. جی ہاں, یہ اسباب ضرورت کے لیے نہیں ہیں. یہ اسباب تو مخلوق سے استغنا کے لیے ہیں. ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. اسباب کہیں کے لیے ہیں؟ مخلوق سے استغنا. جی ہاں, تو اللہ غنی کر دیں گے چاہے کاروبار کتنا بھی چھوٹا ہو. ہاں, کہ نہیں پالتے تو اللہ ہیں, ہم تو اسباب اختیار کرتے ہیں. کہیں کے لیے؟ استغنا کے لیے. ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں, کہ اسباب تو ساتر ہیں, یعنی حاجت کو چھپانے والے ہیں مخلوق سے. حاجت کو مخلوق سے چھپانے کے لیے ہیں اسباب. یعنی کچھ نہیں کرو گے تو لوگ کہیں گے کچھ نہیں کرتے, ان کو پیسے دو. ہاں, آپ دیکھو گے فقیروں کو بازاروں میں, دکانوں میں. جی ہاں, ہائی وے پر فقیر, جی ہاں, وہ ریڈ لائٹ پر کھڑے ملیں گے, ہمیں دو پیسے. ہم کچھ نہیں کرتے. جب میں فقر کو اسباب سے نہیں چھپائے گا وہ سوال کرے گا. کیا کرے گا؟ سوال کرے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے فقر کو اپنی حاجت کو اسباب سے چھپاؤ. اپنے فقر کو اسباب سے چھپاؤ. اگر اسباب نہیں اختیار کرو گے تو تمہاری حاجت لوگوں پر ظاہر ہو جائے گی. اب ختم ہو جائے گا توکل. توکل اس وقت تک ہے جب تک یہ توکل اللہ کے بندے کے درمیان راز رہے. جی ہاں, یہ ہے بات. اور صحابہ اس کو چھپاتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو کہ بغیر آٹے کے آٹا دیتے تھے, بغیر گوشت کے گوشت دیتے تھے. جی ہاں, اور صحابی نے چھپا لیا. صحابی نے فقر کو چھپایا, لیکن بہت تنگ آ گئے, بھوک کی شدت سے باہر نکال دیا. اور بیوی کو خیال ہوا باہر نکل کے سوال نہ کر دیں. جی ہاں, تو انہوں نے چکی چلائی بیوی نے, تاکہ پڑوسی آواز سنے چکی کی کہ ان کو ضرورت نہیں ہے. اور آگ جلائی تنور میں تاکہ یہ سمجھے کھانا پک رہا ہے. حالانکہ نہ پکانے کے لیے کچھ ہے, نہ کچھ, نہ پیسنے کے لیے کوئی دانہ نہیں گھر میں. جی ہاں, تو اللہ نے اس فقر کے چھپانے پر چکی سے آٹا نکالا. آٹا تو نہیں نکلے گا, اسے دانے ڈلے. یہ دانا تو گھر میں کوئی ہے نہیں, تو چکی میں سے آٹا نکل رہا ہے. اور چکی خود چل رہی ہے. جی ہاں, چکی خود چل رہی ہے, نہ بجلی سے نہ ہاتھ سے, اور آٹا نکل رہا. اتنا آٹا نکلا کہ اس وقت کی ضرورت پوری ہو جاوے. ضرورت پوری ہو گئی تو کیسے بند کرو, کہ یہ تو نہیں بند ہوتی, کہ پاٹ اٹھا دو اس کا. بیوی نے پاٹ اٹھا دیا چکی کا. جی ہاں, ہو گئی. آٹا مل گیا. تنور میں دیکھا جھانک کر تو تنور چاپوں سے بھرا ہوا, بکرے کی چاپوں سے تنور بھرا ہوا, تیار گوشت. جی ہاں, کہاں سے؟ کہ تم فقر چھپاؤ, ہم کھلائیں گے. جی ہاں, آپ نے فرمایا ان صحابی سے کہ اگر چکی کو چلنے دیتے نہ روکتے تو یہ قیامت تک چلتی. کب چلتی؟ قیامت تک چلتی. آٹا نکلتا رہتا قیامت تک. قیامت تک آٹا نکلتا رہتا, یہ کبھی نہ رکتی. تم نے پاٹ اٹھا کر روک دیا آٹا.
مصلحت ہے. میں ساری بات سمجھانے کی کر رہا تھا کہ اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہی چلے بازار. ابھی المؤمنین کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ابھی المؤمنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بازار جا رہا ہوں بچوں کے لیے کمانے کے واسطے. جی ہاں آپ تو خلیفہ ہیں. کہ پھر خلیفہ ہیں تو کیا بات ہے؟ خلیفہ ہیں تو کیا بات ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی خلیفہ بن کر کھائے گا نہیں پیے گا نہیں. جی ہاں تو خلیفہ ہی تو ہوا نا, فرشتہ تو نہیں ہو گیا. کیا ہوا؟ خلیفہ ہوا. تو خلیفہ فرشتہ ہوتا ہے. لوگ کہتے بھی ہیں تو جی فلاں ذمہ دار سے ہیں اور بازار جاتے ہیں اور دکانیں بیٹھتے ہیں. جی ہاں یہ کفار کہا کرتے تھے کہ مالی حاضر رسول یا کل الطعام مجیب الاسواق. یہ بھی کوئی نبی ہے؟ بازار بھی جا رہے ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہیں اور بازار میں جا کر چیز کا بھاؤ کر رہے ہیں. یہ بھی کوئی نبی ہے؟ نبی تو ایسا ہوتا کہ اللہ کی طرف سے کھانا اترتا ہے اس کے لیے اور فرشتے اس کے ساتھ رہتے اور ایک باغ ہوتا اس کا, اس سے جس کو پھل ملتا. یہ بھی کوئی نبی ہے جو عام لوگوں کی طرح تجارت کرے, عام لوگوں کی طرح بازار جاوے؟ یہ بھی کوئی نبی ہے؟ ہاں کہ اللہ نے اگر بھیجا تھا تو نبی ایسا ہوتا کہ ہمارے درمیان نبی کی صورتحال مختلف ہوتی ہم سے. یہ کفار کہتے تھے مالی حاضر رسول. یہ بھی کوئی نبی ہے؟ یہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازار بھی جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے اور اسباب سے امید کرنا توکل کے خلاف ہے. اسباب سے امید کرنا توکل کے خلاف ہے. جی ہاں کیونکہ توکل کا تعلق صرف اللہ سے ہے. اسباب پر توکل مت کرو. جو اسباب پر توکل کرے گا اللہ اس کے اسباب تنگ کر دیں گے. جو اللہ پر بھروسہ کرے گا کہ اللہ اس کو اسباب کے بغیر بھی دے دیں گے. اللہ اس کو اسباب کے بغیر بھی دے دیں گے. جی ہاں یہ صحابہ کی زندگی ہے کہ جو اسباب ہمارے یہاں نقصان کے ہیں وہ اسباب ان کے یہاں نفع کے تھے. جی ہاں تمہارے تو پیسے چوہے لے جاتے ہیں اور ان کو چوہے پیشاب کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے نہیں, پیشاب کرتے ہوئے چوہے ان کو دینار لا کے دیں سونے کی اشرفیاں. کیا لایا؟ کون لایا؟ جی ہاں کتنے؟ 17 اشرفیاں. لو نماز پڑھتے ہوئے, ذکر کرتے ہوئے نہیں, پیشاب کرتے ہوئے. کہ ہمارے یہاں دنیا اتنی بے حیثیت ہے کہ ہم تو تمہیں پیشاب کرتے ہوئے دے دیں گے. جی ہاں نماز تو بہت اعلیٰ عمل ہے. نماز تو دنیا سے بہت اعلیٰ ہے. نماز سے کیا دنیا لوگے؟ نماز سے کیا دنیا لینی؟ نماز تو بہت اعلیٰ ہے. نماز دنیا سے بہت اعلیٰ ہے کیونکہ معراج بہت اعلیٰ ہے اور نماز مومن کی معراج ہے. معراج بہت اعلیٰ مقام ہے اور نماز مومن کی معراج ہے. یہ دنیا یہ تو ہم تمہیں کب دے دیں گے؟ پیشاب کرتے ہوئے. جی ہاں سارے پیشاب کریں اور چوہا اشرفیاں لا دیں. یہ بات تھی کہ اپنے اعمال کو اسباب پر مقدم کرو, اسباب کو مؤخر کرو, پیچھے کرو. صحابی نے عرض کیا کہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو, کرو تجارت لیکن پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. اسے میرے دوستوں عزیزوں تعلیم کے حلقوں پر اس لیے جمع ہوا کرو اور تعلیم حلقوں میں اس لیے بیٹھا کرو تاکہ اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ ہو. یہ تعلیم کا موضوع ہے. یہ تعلیم کا موضوع ہے کہ کچھ وقت اللہ کے وعدوں کے یقین کو سیکھنے کے لیے اور اس کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنے کے لیے مسیح کی تعلیم کو وقت دو. جی ہاں یہ تعلیم کوئی معمول نہیں ہے بلکہ یہ تعلیم اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنے کے لیے ہے. اس کا ہر ایک محتاج ہے, نیا ہو یا پرانا ہو, کہ اللہ کے وعدوں کو سنو اور جب سنا کرو تعلیم وعدے تو اسباب کی تردید کے ساتھ سنا کرو. اسباب کی ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ اسباب کی تردید کے ساتھ تعلیم سنو. اس کا مطلب میں آسان کر دیتا ہوں کہ جب تعلیم وعدے سنا کرو تو یہ کہا کرو کہ جتنی بھی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں ان شکلوں سے نہیں ہوگا, یہ اللہ کے وعدے حق ہیں اور یہ سب ناحق ہے. یہ سارا نظام, جی ہاں یہ سارا نظام, اس سارے نظام کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. یہ سارا نظام غیر یقینی ہے, یہ وعدے یقینی ہیں. تو اللہ تعالیٰ وعدوں کو پورا کر دیں گے. اسباب کو دے کر کریں یا اسباب کے بغیر کریں اس کا اللہ کو اختیار ہے. اس کا اللہ کو اختیار ہے. تم مت کہو کہ اللہ وعدے پورے کریں گے سبب میں, تم تو کہو کہ اللہ وعدے پورے کریں گے عمل میں. اور اللہ کو اختیار ہے کہ وعدے پورا کریں سبب میں یا سبب کے بغیر. یہ دونوں شکلیں صحابہ کے ساتھ ہوئی ہیں.
یہاں کم اسباب میں زیادہ آمدنی اور بغیر اسباب کے آمدنی، دونوں چیزیں ملیں گی. یہی دو شکلیں ہیں صحابہ میں، کم اسباب میں زیادہ آمدنی اور بغیر اسباب کی آمدنی. یہاں دو شکلیں ہیں. اسی شکل نہیں ملتی صحابہ کے یہاں، جی ہاں کہ اسباب زیادہ ہوں آمدنی کم ہو، ایسا نہیں ملے گا. جی ہاں کیونکہ انہوں نے عمل کو مقدم کر کے اللہ سے تعلق قائم کیا ہوا ہے. یہ کی بات اس لیے کہتے ہیں کہ تعلیم حلقوں میں جم کر بیٹھو اور گھروں کے اعمال اہتمام سے کرو. میرے شیخ والد وغیرہ میں یہ کوئی تنظیمی اعمال نہیں ہیں، یہ تربیتی اعمال ہیں. یہ کیا ہیں؟ تربیت. جی ہاں ہماری دعوت ہے. ہماری دعوت ہدایت کی ضمانت لیے ہوئے ہیں. ہماری دعوت جی ہاں ہدایت کی ضمانت ہے. ہماری دعوت اور ہدایت کی ضمانت ہے. جی ہاں ہدایت کی ضمانت ہے. کس پر؟ ہماری دعوت کرنا. ایسا خیالی عمل نہیں ہے. بھائی گھروں کے اندر قرآن کی تصحیح کا حلقہ ہے، لوگ کہتے ہیں نیا کام ہے. کیا کہتے ہیں؟ نیا کام ہے. کہ کام نیا نہیں ہے، تم نئے ہو. جی ہاں تم پرانے ہو کے بھی نئے ہو، پرانے ہو کے بھی نئے ہو. سب بات ہے. کیوں؟ وہ پھر وہی بات ہے کہ کام کو اپنے تجربات اپنے رائے سے لے کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کی سیرت کو سامنے نہیں رکھتے. صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھو تو معلوم ہوگا کہ گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ یہ کب کا عمل ہے؟ کہ یہ تو ہجرت سے پہلے کا عمل ہے. جب قرآن کتنا نازل ہوا تھا؟ جی ہاں کہ احکام تو نازل ہوئے ہی نہیں تھے. نماز بھی ناقص تھی ہجرت سے پہلے، وہ بھی کامل ہوئی ہے مدینے آ کر. جی ہاں وہ بھی کامل ہوئی مدینے میں آ کر. زکوٰۃ، جہاد، روزہ، حج سب بعد کی چیزیں ہیں. جی ہاں حلال حرام سب بعد میں ہوا. سنو جو قرآن کا حلقہ کبھی چل رہا ہجرت سے پہلے گھر کے اندر قرآن کے حلقہ قائم کیے جاتے تھے گھروں میں، اور مرد اس میں شرکت کرتے تھے. یوں نہیں مرد اس میں شرکت کر دیا. حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے بہنیں کو گھر میں قرآن سکھلا رہے تھے. حضرت عمر کے اتنے سخت اسلام کے خلاف اور بہن کے گھر میں قرآن. بہنیں کو کون قرآن سکھلا رہا تھا؟ حضرت خباب. جی ہاں یہ نہیں معلوم تو کہا جائے قرآن کا حلقہ کہ یہ نیا کام شروع ہو گیا. کہ نہیں کام نیا نہیں ہے، تم نئے ہو. ہاں کام نیا نہیں ہے بلکہ تم نئے ہو. کہ آگے بڑھنا اس کو نہیں کہتے کہ تم ہمارے دعوت چھوڑ کر آگے جاؤ، کہ یہ تو پیچھے ہٹنا ہے، آگے بڑھنا نہیں ہے. اس امت کا آگے بڑھنا یہ ہے کہ یہ امت صحابہ کے معمولات کی طرف آوے. یہ امت کا آگے بڑھنا ہے. جی ہاں یاد رکھو کہ باطل کی ترقی وہ سنت سے دور ہونا ہے، اور مومن کی ترقی وہ سنت کے قریب ہونا ہے. یہ دھوکہ لگایا مسلمانوں کو کہ غیر ترقی کر رہے ہیں. نہیں غیر ترقی نہیں کر رہے، وہ تباہی کی طرف ترقی کر رہے ہیں، اس طرف. جی ہاں بالکل. یہ دنیا کا عروج زوال ہے، دنیا کا عروج زوال ہے، اور دین کا عروج کہ دین کو پیچھے جانا ہے. صحابہ کی زندگی کی طرف دین پیچھے جائے گا. کہاں؟ جی ہاں وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا. یہ مطلب ہے اس کا کہ دین جائے گا اسی مزاج پر. یہ ذمہ داری ہے کام کرنے والوں کی کہ اپنے کام کو سیدھے کی طرف لے کے چلیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے سخت دن تھا عمر کا کہ میں آج آپ کو قتل کر کے آؤں گا. میں نے طے کر لیا ہے، اور تلوار ستی ہوئی ہاتھ میں، اور یہ طے کر کے نکلے تھے کہ آج سے میں آپ کو قتل کر کے آؤں گا. تو گھر کے باہر سے قرآن پڑھنے کی کچھ گنگناہٹ کان میں پڑی ہے. صاف الفاظ سمجھ نہیں آیا کیا پڑھا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. اندر داخل ہوئے یہ دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے، یہ دکھلاؤ کیا پڑھ رہے تھے. حضرت فرماتے تھے یہ حضرت عمر کا اس ماحول میں آنا ہے، حضرت عمر کا اس ماحول میں داخل ہونا یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. کہ مجھے دکھلاؤ کیا پڑھ رہے تھے. کہ عمر نہیں غسل کرو یا وضو کرو، تم ناپاک ہو. کیسا غسل کراؤ؟ غسل کیا تو قرآن کھولا اور پہلی آیت یہ پڑھی اننی انا اللہ. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی جگہ پر پڑھا جا رہا تھا جو حضرت عمر نے پڑھا ہے. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں یہ قرآن کی تصحیح کے ساتھ کہ ایمان کا حلقہ لگا ہوا تھا. اننی انا اللہ یہ قرآن کی آیت یہ ہے. گھر میں اللہ کا تعارف ہوتا تھا، اسی کو اللہ نے قرآن بیان کیا ہے. وقرن فی بیوتکن کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں رہ کر یہ اللہ کی
یہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں اور اللہ کے تذکرے کریں. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. قرآن کہہ رہا کہ عورتوں کو چاہیے گھروں کے اندر اجتماعی طور پر یہ کام کریں. وَاذْكُرْنَا جمع کا صیغہ ہے, جمع کا صیغہ ہے جی ہاں, اور معمول بھی ہے صحابہ کا کہ گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ, جس سے پہلے کا عمل ہے. حضرت عمر نے وہاں سے اسلام قبول کیا ہے کہ مجھے لے چلو اللہ کے نبی کے پاس, اسلام قبول کروں گا. ہاں سمجھ تو صحیح, یہ تھی بات. اب اسے کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے. قرآن پڑھو کہ نہیں پڑھتے, کیوں کہ یہ ہماری تبلیغ میں نہیں ہے, یہ نیا کام شروع ہو گیا. محرومی ہے یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ محرومی ہے. جی ہاں, یہ اعمال دعوت مسنون ہیں اور بعض اعمال دعوت تو منصوص ہیں, قرآن میں ہیں منصوص. کیا ہیں منصوص ہے؟ جی ہاں. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. یہ صحابہ کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ گھر میں قرآن کا سیکھنا انفرادی نہیں تھا, اجتماعی تھا. کیونکہ صحابہ سے بہتر قرآن کی تفسیر کوئی نہیں ہے. قرآن کی تفسیر کون ہے؟ صحابہ. جی ہاں, صحابہ قرآن کی تفسیر ہیں. اپنے معمولات کو صحابہ کے معمولات کے مشابہ کرو. یہ تھی اصل بات کہ اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے. اسے میں نے عرض کیا کہ یہ تعلیم کے حلقے اس مقصد کے لیے تھے, گھروں میں, مسجدوں میں, تاکہ اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ ہو. اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ ہو, یہ ہے ہماری دعوت. اس لیے کہہ رہے کہ اس کا عزم کرو. اختلاف نہیں پڑنا چاہیے بلکہ اصل کی طرف نظر کرنی چاہیے کہ اصل کیا ہے. کیا کرو, اصل دیکھو, معمول مت دیکھو. ہمارا معمول کیا ہے یہ مت دیکھو کہ ہمارا معمول کیا ہے, کیونکہ جو معمول کا پابند ہو جائے گا وہ ترقی نہیں کرے گا. ترقی وہ کرے گا جو معمول سے آگے بڑھے. جی ہاں, معاملات ہمارے نہیں ہیں بلکہ معمولات صحابہ کے ہیں. صحابہ والے معمولات کو دنیا میں عام کرنا, یہ صحابہ والی زندگی کو دوبارہ لانا ہے. کہ صحابہ والی زندگی آئے. کیا صحابہ والی زندگی کیسے آئے گی کہ وہ تو ان کے والے معمولات سے آئے گی. جی ہاں, یہ تھی اصل بات کہ عبادات کو یقین پر لاؤ, عبادات کو علم پر لاؤ, اور علم میں کہ فضائل کی تعلیم پر, فضائل کی تعلیم سے وعدوں کا یقین لاؤ, اور علم کے اور مسائل کی تعلیم سے اپنے عمل کو طریقے پر لاؤ. عمل کو طریقے پر لاؤ. یہ ضروری ہے کہ مسائل کے بغیر عمل قبول نہیں ہوگا. مسائل کا علم شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے, جیسے ایمان شرط ہے, اخلاص شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے, اس طرح مسائل کا علم شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے. اور یہ علم علماء کی صحبت سے لو, علم علماء کی صحبت سے. جی ہاں, عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو پرانوں کے طریقوں پر. یہ ہم سے کہا گیا تھا, ورنہ وہ تو پرانی تھے, ان کے اس سے پرانے زمانے کس کا ہوگا؟ صحابی ہیں. کون ہیں؟ صحابی, یہ قدر صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود. وہ کیا فرما رہے کہ علم سیکھو پرانوں کے طریقے پر. کون پرانے؟ جی ہاں, وہ اپنے سے پہلے کے زمانے کو نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں بعد والوں کے لیے کہ ایک زمانہ آئے گا آگے کہ لوگ علم کا حاصل کرنے میں علماء سے مستغنی ہو جائیں گے, کہ علماء کی ضرورت نہیں ہے, سیکھ لیں گے خود. ہاں, کیا کریں گے؟ خود سیکھ لیں گے. ایسا نہیں ہے کہ علم علماء کی صحبت سے لو تاکہ معلوم ہو کہ کیا چیز پر عمل کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. جی ہاں, کیونکہ عمل کا رہبر علم نہیں ہے صرف کہ علم تو طریقہ بتائے گا, اور عمل کے ماحول میں رہو گے تو عملی رہبری ہوگی. عمل تو صحبت سکھلائے گی, عمل علماء کی صحبت سکھلائے گی عمل. جی ہاں, عمل کون سکھلائے گا؟ علماء کی صحبت. جی ہاں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا عراق والوں نے کہ ہمیں سنت طریقہ پر وضو بتائیے کیا تھا. تو یہ فرمایا کہ قلم کاغذ سے مان لو, ہم بیان کریں گے, لکھ لینا سب. ہاں, حضرت علی نے آپ کے عمل کو دیکھ کر تقریر نہیں کی, آپ کے عمل کو دیکھ کر عمل کیا. آپ کے عمل کو دیکھ کر عمل کیا. فرمایا لاؤ لوٹے میں پانی اور مجھے کوئی اونچی جگہ بتاؤ جہاں بیٹھ کر میں وضو کروں. وہ اونچی دیوار پر بیٹھے, اونچی دیوار تھی کیلے کی, اس پہ بیٹھے.
اور نیچے سارے عراق والے جمع ہو گئے کہ بھائی سب جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو جاؤ، امیر المومنین وہ وضو کر کے دکھلائیں گے سنت کے مطابق۔ ہاں سارے عراق والوں کو وضو کرنا آ گیا سنت طریقے پر، عراق والوں کو سنت طریقے پر وضو کرنا آ گیا، یہ طریقہ وضو کرنے کا۔ بات یہ ہے کہ علم علماء کی صحبت سے لو، اس لیے 3 کام تھے حکومت کے ذمے۔ حضرت فرمایا کہ 3 کام نہ ہوتے کہ علماء کی مجلسیں اور اللہ کے راستے میں پھرنا اور اللہ کے ذکر میں میرے پہ سجدے کرنا، تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ یہ 3 کام اصل تھے دنیا میں رہنے کے لیے، دعوت، عبادت اور تعلیم۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ 3 کام اگر دنیا میں نہ ہوتے، پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا، اسی طرح فرمایا عمر نے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں پھرنے کی ضروری نہیں ہے، بغیر پھرے بھی دین آ سکتا ہے۔ ہاں سنو ایک بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پھرنا ضروری نہیں ہے، یہ تبلیغ والوں کا کام ہے۔ نہیں، یہ تبلیغ والا کام نہیں ہے، یہ امت کا کام ہے۔ اس امت کو متحرک بنایا گیا تھا، اس امت کو متحرک بنایا گیا۔ جی ہاں، یہ بھی یاد رکھنا، درمیان میں کہہ دوں کہ تشکیل کی جگہ گھر نہیں ہے، تشکیل کی جگہ مسجد ہے، تشکیل کی جگہ مسجد ہے۔ جی ہاں، ملاقات کر کے مسجد کے ماحول میں لاؤ اور مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں تشکیل کرو۔ صحابہ کی تشکیلیں اجتماعی ہوتی تھی، صحابہ کی تشکیلیں اجتماعی ہوتی تھی۔ ہاں، خیبر کی فتح کے لیے حضرت ابوبکر گئے، فتح نہ ہوا، حضرت عمر گئے، فتح نہ ہوا۔ فرمایا کہ کل جھنڈا ان کو دیں گے کہ جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کریں گے، اور وہ آدمی ہوگا جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ اب سارے صحابہ فکر میں کہ آخر کون ہے کون ہے کون ہے۔ صبح آواز لگی، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ کہ جی وہ تو گھر پہ ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھیں دکھی ہوئی ہیں، نہیں آ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ جھنڈا وہاں دے دو ان کو گھر میں اور کہہ دو کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر فتح کریں گے خیبر کو، جاؤ دے دو۔ ایسا نہیں، فرمایا ان کو یہاں لے کے آؤ مسجد میں، آنکھیں دکھی ہوئی، ہاں آنکھیں دکھی ہوئی ہیں، یہاں لے کے آؤ۔ وہاں بلایا کہ اللہ تمہارے ہاتھ خیبر کو فتح کریں گے، کہ آنکھیں دکھی ہوئی ہیں کہ آؤ تمہاری آنکھوں میں آپ نے اپنے لعاب لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ فرمایا دو یہ جھنڈا اور جاؤ، اللہ تمہارے ہاتھوں خیبر کو فتح کریں گے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ تشکیل کا ماحول گھر نہیں ہے، تشکیل کا ماحول مسجد ہے۔ جی ہاں، اجتماعی ماحول میں تشکیل ہوتی تھی۔ بچے کانوں میں کہتے تھے تیرے نام تو لکھا گیا، میرا نام کٹ گیا ہے چھوٹا ہونے کی وجہ سے، دوبارہ کشتی ہو جاوے، مقابلہ ہو جاوے تو آسانی سے گر جانا تاکہ میرا نام جانے والے میں لکھا جاوے۔ جی ہاں، یہ ماحول تھا تشکیل کا۔ جی ہاں، یہاں منافقین گھبراتے تھے کہ اگر ماحول میں گئے تو وہاں ماحول میں انکار کرنا مشکل ہو جائے گا، ماحول میں انکار کرنا مشکل ہوگا۔ ہاں، اس لیے قرآن میں ہے کہ منافقین ایک دوسرے کی آڑ لے کر کھسک لیا کرتے تھے مسجد سے۔ اسی طرح ہے یتسللون منکم لواذا، یتسللون منکم لواذا، کہ ایک دوسرے کی آڑ لے کر حلقے سے کھسک جاتے تھے۔ یہاں کہ یہ تشکیل کا ماحول ہے، تشکیل کا اس ماحول کی وجہ سے منافقین آزار کرتے تھے، جھوٹے انکار نہیں کرتے تھے نکلنے سے۔ ہاں، منافقین کیا کرتے تھے؟ آزار، عذر کرتے تھے، جھوٹا انکار نہیں کرتے تھے، خروج سے انکار نہیں کرتے تھے، خروج سے انکار۔ ایمان والے تو کیا مطلب کرنے کا، منافقین بھی خروج سے انکار نہیں کرتے تھے، منافقین بھی خروج سے انکار نہیں کرتے تھے کہ نہیں نکلنا، بلکہ آزار کرتے تھے کہ جب گرمی ہے، اب سردی ہے، اس رخ پر نہیں جائیں گے، یہ رخ پر خطرہ ہے، یہاں فتنہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کا نہ نکلنا فتنہ ہے، نکلنا فتنہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اجازت دو، ہم یہ رہ لیں مدینے میں، ہم اس رخ پر نہ بھیجیں، فتنے پڑ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا نہ نکلنا فتنہ ہے، یہ تو فتنے پڑ چکے، یہ تو فتنے میں پڑ چکے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، پڑ گئے فتنے میں، نہ نکلنا ہی فتنہ ہے، نکلنے میں فتنہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت یہ تو فتنوں کا علاج ہے۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں کبھی تو فتنے ہو رہے ہیں، ابھی ہم کام نہیں کریں گے۔ سمجھتے تھے کہ فتنوں کے دور میں کام بڑھا دو
ورنہ اس سے بڑے فتنے آئیں گے اگر کام چھوڑ دیا فتنوں میں. اگر فتنوں کے زمانے میں کام چھوڑ دیا تو اس سے بڑے فتنے آئیں گے. ہاں کہ فتنوں کے دور میں کام بڑھاؤ, فتنوں کے دور میں کام بڑھاؤ, کیونکہ فتنے آتے ہیں کام کی کمی سے. کام میں کمی ہوئی اس لیے فتنے آئے, کام میں کمی ہوئی اس لیے فتنے پیدا ہوئے. کہ کام کو بڑھاؤ, کام کو بڑھاؤ. فتنوں کا علاج یہ ہے, یہ نہیں کہ انتظار کرو فتنہ ختم ہونے کا پھر کام کریں گے. کہ کام میں کی کمی سے تو فتنے آئے ہیں, کام چھوڑ کر فتنے کیسے ختم ہو جائیں گے؟ اس لیے میرے دوستو عزیزو, یہ ہے بات کہ اس امت کو تربیت کے لیے اور اللہ کے تعلق کے لیے مسجد سے جوڑا گیا ہے. جی تو واپس جا رہے ہو ملیشیا والے, اس عزم لے کے جاؤ, یہ عزم لے کے جاؤ. تمہاری مسجدیں الحمدللہ کام کے لیے کھلی ہوئی ہیں, اور سب سے زیادہ مساجد کا ملک ہے, سب سے زیادہ مساجد کا ملک ہے. جی ہاں, یہ تمہارے درمیان دین کی طلب اور دینی ماحول ہونے کی علامت ہے کہ مساجد کا اور علم کا اور علماء کا استقبال ہے. یہ بہترین موقع ہے, یہ بہترین موقع ہے. بہت سے ممالک وہ ہیں جہاں یہ موقع نہیں ہے. اللہ نے نعمت دی ہے کہ خواص میں دین کا استقبال ہے, کہ اس کو غنیمت جانو. ہمارے لیے ایسا فرماتے تھے, جس قوم کو, جس ملک والوں کو اللہ تعالیٰ کسی خیر کے کام کا موقع دے دے اور وہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاویں تو پھر محرومی آئے گی, پھر محرومی آئے گی. جی کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی خیر کو, اللہ کی طرف سے ملنے والی سہولت کو, تو اس سے فائدہ اٹھاؤ. لوگ کیسے بے عقل ہیں, کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ نے اسباب دیے ہیں سہولت کے اور تم ناشکری کرو, تم اس کی ناشکری کرو تو نعمت چھن جائے گی. یہ تو دنیا کے بارے میں کہتے ہیں, پھر دین کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دین کے بارے میں کیا حکم ہوگا جب ناشکری سے دنیا کی نعمت چھن جائے؟ جی ہاں. تو ساتھیو, تو بیان عالم امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو, آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. پھر ملیں گے اسی طرح اور کہیں بیان اور کہیں اپڈیٹ کو لے کر. جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا. اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.